نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و حاضرات، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے جس نے ہم سب کو اس اہم پروگرام میں اس اہم موضوع کے تحت جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت کی حمد اور اس کی ثنا ہے کہ اس نے ہم سب کو قرآن کریم جیسی نعمت اور قرآن کریم جیسی دولت عطا فرمائی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا نہ صرف ایک کلام بلکہ ایک ہدایت نامہ ہے، اور ہدایت نامہ ہی نہیں بلکہ ایک دستور حیات ہے جس میں زندگی گزارنے کے سارے اصول اور ضوابط موجود ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے والا اور سمجھنے والا بنایا۔ بنیادی طور پر آج جس ٹاپک کے تحت ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ کوئی معمولی ٹاپک نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ جو ہم نے 90 منٹس رکھے ہیں یہ بہت معمولی ہے، بہت کم ہے۔ یہ 90 منٹس تو اس ٹاپک کے ایک گوشے کے لیے بھی کافی نہیں ہے، چاہے جائے کہ ہم اس میں پورے ٹاپک کو کور کریں۔ عنوان اس کا یہ ہے کیپٹلزم، کمیونزم اور ان کے تحت پھر بینکنگ سسٹم، انٹرسٹ برمقابل اسلامک فائنینشیل سسٹم، یعنی اسلامی معاشیات۔ اصل ٹاپک یہ ہے، اسی ٹاپک کے تحت اسی ٹاپک کے ذیل میں یہ باقی دوسرے ٹاپکس بھی ہیں۔ تو ہمارا جو مین فوکس ہوگا، جو اہم نظر ہوگی وہ اس والے پر ہوگی، اسلامک فائنینشیل سسٹم پر۔ اسی کے ذیل میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، اسی سے مقابلہ کر کے ہم ان دونوں کو پڑھیں گے، یعنی کیپٹلزم کو اور کمیونزم کو۔ ان پانچوں کا تعلق اکانومی سے ہے۔ اکانومی کا مطلب زندگی گزارنے کے جو اصول و ضوابط ہیں، زندگی کس طریقے سے گزاری جائے، ان سب سے ان کا تعلق ہے۔ پھر بات یہ آتی ہے کہ اسلامک فائنینشیل سسٹم کیا ہے اور ہم اس کو کیوں پڑھیں۔ یہ دو سوال ہیں، اسلامی نظام معاشیات اصل میں کیا ہے اور ہم اس کو کیوں پڑھیں، کیوں اس کے بارے میں ہم جانیں۔ یہ دو سوال ہیں، پہلے ان دونوں سوالوں کا جواب جان لیں۔ کیا جواب؟ تو پہلا سوال، اسلامک فائنینشیل سسٹم اصل میں ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معاشیات انسان کا وہ مسئلہ ہے جس کا تعلق انسان کی روزمرہ کی زندگی سے ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہماری جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے، ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا کن چیزوں پر ہوتا ہے، وہ کن چیزوں کے لیے ہوتا ہے؟ دراصل وہ کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارا صبح سے لے کے شام تک کی ساری بھاگ دوڑ، ساری تگ و دو کس لیے ہے؟ کمانے کے لیے اور خرچ کرنے کے لیے۔ دراصل اسی کمانے اور خرچ کرنے کو معاشیات کہا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ معاشیات ایک پہیے کی طرح ہے۔ معاشیات اصل میں اس پہیے کی طرح ہے، اکانومی اس ویل کی طرح ہے جس کے گھومنے سے ہماری روزی روٹی چلتی ہے۔ اب اگر یہ پہیہ صحیح طور پر صحیح انداز سے گھومتا ہے
مکمل طور پر اس طریقے سے گھومتا ہے کہ اس میں کسی طریقے کا کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا، سیدھے سیدھے یہ گھومتا ہے، تو اسی وقت ہماری روزی روٹی بھی صحیح اور مکمل انداز سے چل سکتی ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگوں کا ایک طبقہ یا لوگوں کی ایک جماعت معاش کے اس پہیے کو کچھ اس طرح سے گھماتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر میدان پر صرف چند لوگ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کی ہر نعمت پر ایسا لگتا ہے صرف انہی کا حق ہے، یا دنیا کی ساری نعمتوں کا مستحق صرف ایک ہی طبقہ ہے۔ باقی لوگوں کو اس طبقے کی گویا کہ غلامی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک ہی طبقہ ہے جو مالدار بھی ہے، جو پڑھا لکھا بھی ہے، جو حکومت بھی کر رہا ہے، دنیا کو تسخیر کرنے کا حق بھی صرف اسی کے پاس ہے، اور باقی لوگ وہ سب اس کے زر خرید غلام ہیں، وہ سب اس کے گویا کے نوکر چاکر ہیں۔ جب یہ طبقہ ظلم کی انتہا کر دیتا ہے تو اس وقت مظلومین میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ ظالم کے ساتھ اس طریقے سے لڑ جاتا ہے کہ ظالم کو اٹھا کر پٹک دیتا ہے۔ پھر ظالم کا حال مظلوم کی طرح ہی ہو جاتا ہے، اور وہ مظلوم جو ظالم سے جس نے اس نظام کو چھینا تھا، وہ معاشیات کے اس پہیے کو الٹا گھمانا شروع کرتا ہے۔ کچھ وقت کے لیے محسوس ہوتا ہے کہ حالات بدل گئے ہیں، کچھ وقت کے لیے لگتا ہے کہ سب چیزیں صحیح ہو گئی ہیں، لیکن کچھ ہی دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ پہیا الٹا گھوم کر اس نے حالات کو دوسری سطح پر جا پہنچایا۔ ابھی تک جو مظلوم تھا اب وہ ظالم ہے، اب وہ سارے لوگوں پر ظلم کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر جب اس کے ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو شروعات ایک تیسری بغاوت سے ہوتی ہے، اور وہ تیسری بغاوت پھر بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھتی ہے کہ وہ اس ظالم کو ختم کر کے اس کی برائیوں کے ساتھ اس کی اچھائیوں پر بھی پانی پھیر دیتی ہے۔ اور پھر وقت کا یہ دھارا اور انسانیت کی یہ چال یا انسانی تاریخ کی یہ چال اسی طریقے سے چلتی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شرابی ہو اور وہ زگ زیگ کسی روڈ پر چل رہا ہو، ٹیڑھا میڑھا کسی روڈ پر جا رہا ہو، نہ کہ کوئی سیدھا سچا انسان صراط مستقیم پر سیدھے انداز سے گامزن ہو۔ ہیگل اور مارکس جیسے جو فلاسفرز ہیں وہ انسانی تاریخ کے اس اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر اور اس پورے سین کو دیکھ کر اور معاشی پہیے کے اس سین سے یہ سمجھ بیٹھے کہ انسانیت کی نیچرل مومنٹ ہی ایسی ہے، انسانیت اسی طریقے سے چلتی ہے، اس کے پاس کوئی اور دوسرا طریقہ اور راستہ ہی نہیں ہے۔ پھر اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عیسائیت کی تاریخ میں سینٹ پال کی جو تعلیمات تھیں ان میں سے شریعت کو اس طریقے سے الگ کر دیا گیا کہ اس گویا کے شریعت کا اور قانون کا مذہب میں کوئی حصہ نہیں۔ مذہب صرف اور صرف نام عبادات کا ہے، مذہب صرف اور صرف نام ریچولز کا ہے۔ یہ سینٹ پالس کی تعلیمات سے دنیا کو یہ سبق ملا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا اس وقت ایک انتہائی لمبے عرصے سے، بہت ٹائم سے صراط مستقیم اور کتاب ہدایت سے محروم ہے۔ اس کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں، کوئی ایسا وے نہیں، کوئی ایسا درست طریقہ نہیں جس پر وہ سیدھے انداز سے، درست انداز سے چل سکے۔ دنیا کا ہر نظام ہمارے اندر یہ دکھاتا ہے کہ وہ افراط اور تفریط پر مبنی ہے۔ دنیا کے ہر نظام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دولت کے اکثر حصے پر قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گویا کہ دولت سمٹ کر پہنچ جاتی ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ ایک طرف معاش زندگی وہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ انسان کے پاس کھانے کے لیے اتنا ہے کہ ڈسٹ بن میں بھر بھر کر پھینکا جاتا ہے، دوسری طرف کئی دن کے فاقے ہیں۔ ایک طرف لوگوں کے جو پالتو جانور ہیں وہ بھی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور سکون سے زندگی گزارتے ہیں، دوسری طرف انسانیت کا حال یہ ہے کہ انسانوں کے بچوں کے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ایک طرف لوگوں کے پیٹس بھی عیش کر رہے ہیں اور دوسری طرف انسانوں کے بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں۔ یہ
اس جیتی جاگتی اور اس ترقی یافتہ دنیا کی مثال ہے، اور یہ اس دنیا کا نقشہ ہے۔ ویڈیوز میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ معاشیات کے اسی پہیے کی خرابی کی وجہ سے ہے، جس کا ڈورا اور جس کا کنٹرول اس وقت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے پاس نہ کتاب ہدایت اور نہ صراط مستقیم ہے۔ ایک طرف لوگوں کے پاس فوڈ فائٹ کی مثالیں ہیں، کھانے سے لوگ لڑتے ہیں، اور دوسری طرف لوگ کھانے کے لیے لڑتے ہیں۔ ایک طرف لوگ پرانے گھروں سے اکتا کر نئے گھر، روزانہ نئے نئے گھروں کی تلاش میں ہیں، دوسری طرف کچھ لوگ جانتے بھی نہیں کہ گھر کس چیز کا نام ہے۔ ایک طرف لوگوں کے سامان تعیش اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے پاس گننے کے لیے اور رکھنے کے لیے جگہ نہیں، دوسری طرف لوگوں کا یہ حال ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا متوازن نظام نہیں کہ جس سے ہم اس چکی میں پسنے سے بچ سکیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں جس سے ہم سیدھے راستے پر جو ہمیں چلا سکیں؟ ایک طرف یہ حال ہے اور دوسری طرف یہ حال ہے، اس کے بیچ میں ہم ہیں اور ہمارے سوال ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا متوازن نظام نہیں جو ہمیں اس چیز سے نکال سکے، جو ہمیں ایک سیدھے راستے پر چلا سکے، جو ہمیں وہ طریقہ دے سکے جو عدل اور انصاف پر قائم ہو۔ دوسری طرف ہمارے پاس اللہ رب العزت کا کلام موجود ہے، ہمارے پاس اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا دستور اور قانون موجود ہے، ہمارے پاس یہ اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی ایک ایسی کتاب موجود ہے جس میں ہر چیز کے اصول موجود ہیں۔ یہ وجہ ہے ہماری اسلامک فائنینشیل سسٹم کے بارے میں پڑھنے کی، پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم جب زندگی گزارتے ہیں ہمارے سامنے ایسی بہت سی پرابلمس آتی ہیں جو معاشی اعتبار سے ہوتی ہیں، فائنینشیل اعتبار سے ہوتی ہیں، بہت سارے مسئلے ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے، کیا چیز درست ہے اور کیا چیز خراب ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ یا مثال کے طور پر بینک سے جب ہمارا لین دین ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یا ہم بینک سے ملنے والے پرٹیکولر جو انٹرسٹ کا اماؤنٹ ہے اسی کو صرف ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہی سود ہے، اسی سے ہماری پوری نفرت ہوتی ہے۔ باقی جو پورا بینکنگ سسٹم ہے یا پورا سودی نظام ہے اس سے نہ ہماری کوئی نفرت ہوتی ہے، نہ اس کی طرف ہم کسی غلط نگاہ سے یا غلط انداز سے سوچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم آج کے اس میں جانیں گے۔ اب آواز کلیئر ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، کچھ کلیئر ہو۔ تو یہ دوسری وجہ ہے ہماری اس ٹاپک کے بارے میں پڑھنے کی۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف۔ تو پہلا ٹاپک ہے ہمارا بینکنگ سسٹم، بینک کا نظام۔ بینک کا جب بھی ہمارے سامنے نام آتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہے کرنسی، کیونکہ کرنسی سے ہی بینک کا تعلق ہے۔ کرنسی بینک کی گویا کہ بنیاد ہے۔ بینک نے ہی کرنسی کو ایشو کیا ہے اور پھر کرنسی ہی بینک میں واپس دوبارہ سے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے ہم کرنسی کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کرنسی جو ہمارے پاس کاغذ کے نوٹ ہماری جیب میں ہے وہ کرنسی ہے، اور جب ہم اس کو کسی دکان کے والے کے پاس لے کر جاتے ہیں تو اس کے عوض وہ ہمیں کچھ سامان دے دیتا ہے، اتنی پاور ہے اس ایک کاغذ کے ٹکڑے میں۔ کہاں سے آئی یہ پاور اس کاغذ کے ٹکڑے میں؟ کس نے یہ کاغذ کے ٹکڑے کو پاور دی؟ کیسے یہ پاور اس کو حاصل ہوئی؟ اس کو سمجھیے کرنسی کی تعریف سے۔
पुराने ज़माने में लोग रोमन एरा से पहले जब आपस में चीज़ों का लेन देन करते थे तो बार्टर सिस्टम था। लोग चीज़ों से चीज़ों का लेन देन करते थे। मेरे पास गेहूं है, आपके पास कपड़ा है, मैंने गेहूं देकर आपसे कपड़ा ले लिया। इसी तरीके से और दूसरी अशिया का भी लेन देन हुआ करता था। उसके बाद रोमन एम्पायर में इंसानों को ये सूझी कि वो सोने को उस चीज़ की जगह, कीमत की जगह मुतय्यन कर लें। तो ये करेंसी की पहली शक्ल थी, अव्वलीन शक्ल करेंसी की। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी ये थी, सोने की करेंसी। इसमें यह होने लगा कि तय हो गया, उसूल और ज़वाबित तय हो गए कि इतना सोना बराबर है इतने किलो गेहूं के, इतना सोना बराबर है इतने मीटर कपड़े के। तो अब ये मेयार तय हो गए और इस सोने को जमा करके रखना आसान था, इस सोने की हिफाजत करना आसान था, छोटी सी जगह पर बहुत ज़्यादा सारा रखना आसान था। तो यहीं से इब्तिदा होती है करेंसी की। और इस इब्तिदा के बारे में जो बहुत बड़ा एक राइटर है H.G. वेल्स, उसने ये लिखा है कि इंसानों को पता नहीं था कि करेंसी की ईजाद से उसने कितना बड़ा तौक अपने गले में डाल लिया। अगर पता होता तो कभी भी करेंसी की ईजाद नहीं होती। फिर हुआ ये कि लोगों को सोना रखना महाल हो गया। सोने को रखने में लोगों की इनसिक्योरिटी का खतरा हुआ, लोगों के यहाँ चोरियां होने लगी, वो सोना जो है गायब कर देता था कोई भी आन की आन। तो हुआ ये कि कुछ सुनार पैदा हो गए। उन्होंने ये कहा कि आप अपना सोना हमारे पास आकर रख दें, आप अपना सोना हमें दे दें, हम उस सोने के गोया के अमीन बन जाएंगे, अमानतदार हो जाएंगे, और हम उस सोने के बदले में आपको एक रसीद दे दिया करेंगे जो इस बात की गवाही होगी कि फुला शख्स का इतना सोना फुला जगह पर रखा हुआ। तो ये करेंसी की पहली शक्ल थी, नोट वाली कागज की करेंसी की पहली शक्ल वो रसीद थी। चुनांचे अब वो लोग वो रसीद लेकर आ जाते थे, जब उनको कोई चीज़ खरीदना होती वो सुनार के पास जाते, रसीद देते, अपना सोना लेते और उससे चीज़ें खरीदते थे। रफ्ता रफ्ता लोगों में काहिली आई। हुआ यूं कि लोगों ने फिर उन्हीं रसीदों को चलाना शुरू कर दिया। वो रसीदें आपस में लेन देन होने लगी। रसीद जो है वो बनने लगी उस सोने का बदला कि वो सोना हमारा सुनार के पास रखा हुआ है, आप ये रसीद ले लो। तो ये यहाँ से इब्तिदा हुई इस करेंसी की। तजर्बे के बाद कुछ और साल गुजरने के बाद सुनारों को ये महसूस हुआ, सुनारों को ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो सोना हमारे पास रखा हुआ है 90% लोग वो सोना लेने नहीं आते, वो रसीदें चल रही हैं हमारी मार्केट में। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया, उन्होंने सोचा कि इस जो हमारे पास सोना है क्यों ना इससे कुछ और पैसा बनाया जाए। चुनांचे उन्होंने वो सोना लोगों को कर्जे पर देना शुरू कर दिया, और कर्ज भी सूद वाला कर्ज। इससे ये होने लगा कि उन सुनारों के पास वो जो लोगों की अमानत रखी हुई थी उस पर वो सूद खाने लगे। इससे उनकी दौलत में बेपनाह इजाफा हुआ। रफ्ता रफ्ता करप्शन यहाँ तक पहुंचा कि वो कर्जे पर वो रसीदें ही देने लगे, यानी एक सोने की वो 10 रसीदें बनाते। मिसाल के तौर पर आपने 100 रुपए का सोना रखवाया, अब वो 100 रुपए की 10 रसीदें बनाएंगे, एक असली वाली आपको दे देंगे, बाकी 9 वो किसी को कर्जे पर दे देंगे। इससे यह होने लगा कि पूरी सोसाइटी की जो दौलत है वो चुस कर इन सुनारों के पास आने लगी। गोया कि ये उस सोसाइटी को मुकम्मल तौर पर चूसने लगे। जाहिर है कि ये एक सख्त किस्म का धोखा था, बहुत बड़ा फरेब था, ये दजल था, मामूली बात नहीं थी। तो इसके बाद क्या हुआ? होना तो ये चाहिए था कि इस बात पर सुनारों की पिटाई होती, या उनको मुजरिम समझा जाता, या उनको जेल में डाला जाता, या उनके साथ जो भी कुछ होता। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हुआ ये कि बड़ी बड़ी हुकूमतें, चूंकि उनसे वो कर्जा ले चुकी थी तो वो उनके अंडर में थी, बड़ी बड़ी हुकूमतें उनके प्रेशर में आकर उन्होंने उनका साथ दिया, और उन हुकूमतों ने उन सुनारों को इस बात की इजाज़त दी कि अब वो करेंसी को इशू करें। करेंसी इस तरीके से इशू हो गई। फिर उसके बाद इससे भी एक तीसरा मरहला आया, एक तीसरा फसाद पैदा हुआ। वो ये कि इन सुनारों ने सोचा क्यों हम अकेले इंडिविजुअली काम करें। हम ऐसा करते हैं कि एक तंजीम बनाते हैं, एक जमात बनाते हैं, और साथ में मिलकर इस कारोबार को करते हैं। चुनांचे साथ में मिलकर इस कारोबार को किया गया, और फिर अपने कारोबार की ब्रांचें दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में खोली गई, जिसको आज हम बैंक के नाम से जानते हैं। तो ये है वो बैंक। मुख्तसर अल्फाज में
ایک ایسا ادارہ ہے بینک جس کو چند لوگ مل کر قائم کریں، اور اس میں دو طرح کا پیسہ ہوتا ہے بنیادی طور پر بینک میں۔ 95% پیسہ ڈپازیٹرز کا ہوتا ہے، ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بینک میں اپنا پیسہ جا کر جمع کرتے ہیں، 95% پیسہ، اور 5% پیسہ ان شیئر ہولڈرز کا ہوتا ہے جو بینک کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ بینک میں دولت کی تقسیم اس طریقے سے ہوتی ہے۔ پھر جس بینک میں جتنے زیادہ ڈپازیٹر زیادہ ہوتے ہیں، اس بینک کو اتنا ہی زیادہ مضبوط سمجھا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کو طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ تو بینک کا جو اصل کام ہے وہ ان 95% ڈپازیٹر سے چلتا ہے جن کا پیسہ ان میں ہوتا ہے، باقی 5% لوگ اس پیسے کے چلانے والے ہوتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں یہ سمجھیں کہ ایک بینک میں پیسے رکھ کر کیا ہوتا ہے، 95% لوگوں کا پیسہ 5% لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ ان 95% لوگوں کو اپنے اس پیسے پر کوئی حق نہیں ہوتا، وہ اس پیسے کو کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ان کو یہ ایک چھوٹا سا انٹرسٹ ملنے لگتا ہے مہینہ مہینہ۔ باقی جو 5% لوگ ہیں وہ اس پیسے کے ہر اعتبار سے مالک ہو جاتے ہیں، وہ اس کو انویسٹ کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، وہ اس سے پروفٹ کماتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، لوگوں کو سود پر وہ پیسہ دیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اس کے علاوہ اور دوسرے کام۔ گویا کہ بینک ایک ایسا ادارہ ہے جس میں آبادی کی بڑی تعداد کا پیسہ کم تعداد والے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہ لوگ اس پیسے کو اپنے فائدے میں جہاں چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جب وہ بینک والے لون دینا شروع کرتے ہیں، قرضے دینا شروع کرتے ہیں، تو وہ قرضے حکومتیں بھی لیتی ہیں، وہ قرضے انڈیویجول لوگ بھی لیتے ہیں، وہ قرضے بڑے بڑے ادارے بھی لیتے ہیں، ہر کوئی وہ قرضہ لیتا ہے۔ اس قرضے کے لینے کی وجہ سے گویا کہ سب کے سب بینک کے مقروض ہو جاتے ہیں، اور پھر بینک سب سے اس پر انٹرسٹ وصول کرتا ہے۔ پیسہ کس کا ہے؟ ڈپازیٹرز کا۔ استعمال کون کر رہا ہے؟ شیئر ہولڈرز۔ مضبوط اس سے کون ہو رہے ہیں؟ وہ 5% لوگ جو کہ 95% لوگوں کا پیسہ استعمال کر کے مضبوط ہو رہا ہے۔ پھر اس سے آگے کا مرحلہ یہ آتا ہے جب حکومتیں مقروض ہو جاتی ہیں اور جب وہ سود کے اندر گھر جاتی ہیں تو ان کو سود ادا کرنے کے لیے لوگوں پر ٹیکس لگانا پڑتا ہے، لوگوں پر مہنگائی زیادہ کرنا پڑتی ہے۔ نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ انڈین گورنمنٹ کا ٹیکس جہاں پر وہ پے کرتی ہے، ہمارا ٹیکس لے کر جہاں جہاں وہ انویسٹ کرتی ہے، جہاں جہاں وہ خرچ کرتی ہے، وہ چارٹ ہے۔ آپ دیکھیے 18% اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ بینک کو ادا کرتی ہے انٹرسٹ پیمنٹ کے نام سے۔ 18% رقم پورے ملک کی اکانومی کی، پورے ملک سے لی ہوئی 18% رقم ایک حکومت کہاں خرچ کر رہی ہے؟ سود کے ادا کرنے میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ بینکر مضبوط کون ہو رہا ہے؟ اس سے بینکرز مضبوط ہو رہے ہیں۔ اب واپس لوٹ کے آئیں ذرا وہاں جہاں سے ہم چلے تھے۔ کہاں سے شروعات ہوئی تھی کرنسی کی؟ سونے کے سکوں سے شروعات ہوئی تھی۔ اب آپ سوچیں وہ سونے کے سکے کہاں گئے؟ کس کے پاس چلے گئے وہ سونے کے سکے؟ سب بھول بھال گئے اس سونے کے سکے کو۔ آپ کو اب معلوم بھی نہیں ہے کہ ہمارے اس نوٹ کے عوض بینک میں ہمارا اتنے کا سونا رکھا ہوا ہے، پتہ بھی نہیں۔ آپ اگر مانگنے جائیں گے بینک والوں سے وہ سونا کہ میرے پاس یہ 2000 کا نوٹ ہے، میرا سونا دے دو، منہ دیکھیں گے، بھول گئے لوگ۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر اب بینک والوں کو یا بینکرز کو ان نوٹوں کو چھاپنے کی بھی ضرورت نہیں رہی، اس کی بھی خرچہ کرنے کے وہ محتاج نہیں رہے۔ ڈیجیٹل کرنسی نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ تو اب اس پوری تقریر کا، اس پورے سمجھانے کا خلاصہ کیا نکلا کہ ہمارے پاس جو چیزیں ویلتھ کی شکل میں ہیں، دولت کی شکل میں ہیں، ان میں سے کون سی چیزیں ویلیویبل ہیں اور کون سی چیزیں نان ویلیویبل ہیں۔ 3 چیزیں، سافٹ کرنسی یا بینک میں جو ہماری کرنسی ہے، یا ہمارے پاس جو نوٹوں کی شکل میں کرنسی ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ ان کی ویلیو اصل میں کس کے ہاتھ میں ہے؟ بینکرز کے ہاتھ میں ہے، جو کہ اس کرنسی کے خدا ہیں، اس کرنسی کے مالک ہیں۔ جب چاہیں وہ اس کرنسی کی ویلیو کو گھٹا دیں بڑھا، لیور گویا کہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے ابھی پچھلے سالوں پہلے نوٹ بندی میں دیکھ ہی لیا کہ کیا ہوا، آن کی آن میں وہ نوٹ جن کی ایک ویلیو تھی وہ ختم ہو گئے، کوئی ویلیو نہیں رہی۔ اصل جو ویلیوبل چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، سونا، زمین، اور جو ہمارے پاس سامان کی صورت میں چیزیں موجود ہیں، اصل ویلیو ان چیزوں کی ہے۔ ثابت ہوا، ایک اور چیز اس بات سے ثابت ہوئی کہ اس وقت جو طاقت دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے،
دنیا کا پورا نظام جن کے ہاتھ میں ہے وہ اصل میں وہ بینکرز ہیں جن کے پاس ہمارے پیسے جمع ہیں. کرنسی کی ویلیو طے کرنے کا لیور ان کے ہاتھ میں ہے. یہاں تک کہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت، سپریم پاور جس کو آپ کہتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ان تک کو اپنی کرنسی پر اختیار نہیں ہے، بلکہ ان کی کرنسی کا پورا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ بینکرز کے ہاتھ میں ہے، جو کہ اصل میں یہودی لوگ ہیں. ٹھیک، تو یہ بینکنگ کی اور بینک کی پوری تفصیل ہوئی. اس کو یہی چھوڑ کر اب ہم دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے کیپٹلزم، نظام سرمایہ داری، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں. یہ ایک ایسا فائنینشیل سسٹم ہے جو اس وقت دنیا کے 90% ایریے پر چل رہا ہے. دنیا کے 90% دیشوں میں یہ نظام چل رہا ہے کیپٹلزم کا. ہمارا ملک بھی اسی میں سے ہے، ہمارا انڈیا بھی اسی کیپٹلزم کے ہی زمرے میں آتا ہے. کیپٹلزم ہی ہمارے انڈیا میں بھی چل رہا ہے. اگر ہم اس سسٹم کی تاریخ پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سسٹم آیا ہے فیوڈلزم سے. فیوڈلزم ایک سسٹم تھا جو کہ پرانے زمانے میں چلا کرتا تھا، بادشاہوں والا سسٹم، جاگیرداری والا سسٹم. اوپر ایک بادشاہ ہوتا تھا، اس کے نیچے جاگیردار ہوتے تھے، اور اس کے نیچے عام عوام اور پبلک ہوتی تھی، جس سے باہر آنے کے لیے دنیا نے پوری طاقت لگائی اور وہ باہر آئی. ڈیموکریسی اس کی جگہ پر آئی، لیکن ڈیموکریسی نے اس کی جگہ پر آ کر معاشیات کے راستے لگائی تھی. اس سے باہر نکلنے کے لیے لوگوں نے جنگ لڑی تھی، اور اس جنگ کے نتیجے میں پھر ڈیموکریسی آئی تھی، جمہوریت آئی تھی، آزادی ملی تھی لوگوں کو. لیکن پھر اس ڈیموکریسی نے فائنینشیل کے راستے سے، اکانومی کے راستے سے راستہ اختیار کر لیا کیپٹلزم کا، جو کیپٹلزم کی تاریخ ہے. کیپٹلزم میں کیا ہوا؟ اب یہ ہے کیا چیز، اس کو سمجھو. کیپٹلزم کا جو ورڈ ہے وہ بنا ہے لفظ کیپٹل سے. کیپٹل کے معنی ہوتے ہیں منی اور ویلتھ، یعنی جو بھی دولت ہمارے پاس جس بھی صورت میں موجود ہے وہ اصل میں کیپٹل ہے. چاہے وہ کرنسی ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، زمین ہو، گھر ہو، کچھ بھی ہو آپ کے پاس، جتنی بھی چیزیں دولت یا پیسے کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں ان کو اصل میں کیپٹلزم کہتے ہیں، کیپٹل کہتے ہیں. اسی سے بنا ہے کیپٹلزم، یعنی اس کیپٹل کو اہمیت دینا، اس کیپٹل کو پرستش کرنا، اس کی پوجا کرنا. اس سے آگے پھر ہم کیپٹل کا اصول یاد رکھیں. کیپٹلزم کا فرام ایچ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز کیپٹل، یعنی ایک شخص کو اگر وہ محنت کرے گا وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے، ایک شخص محنت کرے گا اپنی طاقت کے اعتبار سے، لیکن اس کو اس محنت کا جو ریوارڈ ملے گا، جو اس کو نتیجہ ملے گا، جو اس کو ریٹرن ملے گا، وہ ملے گا اس کے کیپٹل کے اعتبار سے. جتنا اس کے پاس پیسہ ہوگا، محنت کے اعتبار سے اس کو نہیں ملے گا. یہ کیپٹلزم کا اصول ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. مثال کے طور پر دو لوگ ہیں، ایک مالک ہے اور ایک نوکر ہے. ایک کی دکان ہے اور ایک اس کی دکان میں کام کرنے والا ہے. دونوں کا کام تقریباً یکساں ہے، ٹھیک ہے. یا کبھی کبھی نوکر کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، مالک کو کم کام کرنا پڑتا ہے. محنت کس کی زیادہ ہے؟ نوکر کی زیادہ ہے. کام نوکر زیادہ کر رہا ہے، اس کے باوجود پیسہ کس کو زیادہ ملتا ہے؟ دکان کے مالک کو، جو اونر ہے اس کو زیادہ ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کیپٹل زیادہ ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. اس کے برعکس ایک نوکر جس کے پاس پیسہ کم ہے، اس کو زیادہ محنت کے باوجود بھی کم ریوارڈ ملتا ہے، کم ریٹرن ملتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کیپٹل کم ہے. یہی مثال آپ پورے معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں. ایک مزدور محنت کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، اس کے باوجود اس کو شام کو صرف اتنا ملتا ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی اپنا گزر بسر کر سکے. اس کے برعکس ایک شخص جو کہ بہت زیادہ امیر ہو، وہ گھر پہ بیٹھ کر ہی صرف ٹریڈنگ کرتا رہے، اس کو اپنے کیپٹل کے اعتبار سے اس کو ملے گا. یہ کیپٹلزم کا اصول ہے. اس کے بعد اس چیز کو یاد رکھیں، کیپٹلزم کی جو سلوگن ہے، جو اس کا نعرہ ہے، جو اس کا دعویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم فریڈم دیتے ہیں، ہم آزادی دیتے ہیں. کس طریقے کی آزادی؟ بہت ساری چیزوں کی آزادی، ہم ابھی آگے پڑھیں گے کیسی آزادی کیپٹلزم دیتا ہے. دوسری اس کی چیز ہے پرائیویٹائزیشن، یعنی ذاتی چیز، ہمارا ذاتی کنٹرول کسی چیز پر، ہمیں کسی چیز کا حقدار بناتا ہے، مالک بناتا ہے. کیپٹلزم کیسے؟ وہ ابھی ہم دیکھیں گے.
اب دیکھیے کیپٹلزم کے 4 اصول ہیں، ان 4 اصولوں کو آپ یاد رکھیں۔ سب سے پہلے تو اس میں فریڈم آف اونرشپ ہوتی ہے، یعنی مالکانہ حقوق آپ کو مکمل طور پر ملتے ہیں۔ آپ بہت ساری چیزوں کے اس میں مالک ہیں، جیسے کہ مینس آف پروڈکشن کے آپ مالک ہو سکتے ہیں، فیکٹری ہے اس کے آپ مالک ہو سکتے ہیں، انڈسٹری ہے کوئی اس کے آپ مالک ہو سکتے ہیں، کوئی دکان ہے اس کے آپ مالک ہو سکتے ہیں، کوئی زمین ہے اس کے آپ مالک ہو سکتے ہیں، لیبر ہے اس کے آپ مالک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آرٹیکل آف یوز کے بھی آپ مالک ہو سکتے ہیں، جتنے بھی گھریلو اشیاء ہیں خرچ کرنے کی یا استعمال کرنے کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کے بھی آپ مالک ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی آپ کو آزادی ہے، مینس آف پروڈکشن کی اونرشپ کی بھی اور آرٹیکل آف یوز کی بھی اونرشپ کی بھی آپ کو آزادی ہے۔ آپ چاہیں جتنے زیادہ ذرائع پیداوار پر قابض ہو جائیں، ایک کمپنی کھول لیں، ایک ادارہ کھول لیں، ایک کھیت، ایک باغ، ایک زمین کے آپ مالک ہو جائیں، جس کو چاہیں اس میں کام پر رکھیں، جس کو چاہیں جتنی چاہے تنخواہ دیں۔ یہ اس کا پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول اس کا یہ ہے کہ آزادی سعی کا حق بھی ہے۔ آپ اپنی اس کمپنی میں، اپنی اس دکان میں، اپنی اس فیکٹری میں کسی کو بھی آپ چاہیں مالک، کسی کو بھی آپ چاہیں ہائر کریں، کسی کو فائر کریں، جس کو چاہیں جس طریقے کے رولس اینڈ ریگولیشن آپ اس پر لگا سکتے ہیں، جس کو چاہیں جتنی پگار چاہیں آپ دے دیں، آپ کا حق ہے پورا۔ یہ حق بھی آپ کو کیپٹلزم دیتا ہے۔ تیسرا اور اہم ترین جو اس کا رول ہے، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، فری مارکیٹ اینڈ کمپٹیشن۔ اس میں مارکیٹ جو ہے وہ مکمل طور پر آزاد ہوتی ہے، فری ہوتی ہے مارکیٹ۔ یہ پرسنل انسینٹیو انسان کے پاس ہوتا ہے پروفٹ کی شکل میں، اس کو ایک نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں محنت کروں گا تو مجھے پروفٹ ملے گا۔ اور دوسری چیز اس کا فیکٹر کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے سے اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا نکل کر آتا ہے؟ مور ارننگز، زیادہ کمائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ پیچھے سے پرسنل انسینٹیو، پروفٹ اور کمپٹیشن ہے، زیادہ محنت کرتا ہے انسان، پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ مثلا میں نے ایک ریسٹورینٹ کھولا، ٹھیک ہے، اور میرے برابر میں کسی دوسرے نے بھی ریسٹورینٹ کھول لیا۔ اب یہ 2 ریسٹورینٹ ہیں، ایک میں مالک ہوں، ایک وہ مالک ہے۔ اب یہ ہم دونوں میں کمپٹیشن ہوگا، اور یہ کمپٹیشن جو ہے دونوں کو اس بات پر ابھارے گا کہ دونوں کے دونوں کم دام میں اچھے سے اچھا دے سکیں۔ یہ کمپٹیشن اس چیز کو پیدا کرے گا۔ اس میں فائدہ کس کا ہوگا؟ کسٹمر کا فائدہ ہوگا، کنزیومر کا فائدہ ہوگا، جو ہماری ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے آئے گا، اس کو کم دام میں بہترین چیز ملے گی۔ یہ ایک بہت اچھا فیکٹر ہے کیپٹلزم کا، کمپٹیشن۔ یہ ہر چیز کو مناسب مقدار میں صحیح چلاتا رہتا ہے۔ کیپٹلزم کے جو بانی ہیں، جو اس کے فادر آف کیپٹلزم ہیں، ایڈم اسمتھ، وہ اپنی کتاب ویلتھ آف نیشنز میں اس کمپٹیشن کو ایک مارکیٹ کے انویزیبل ہینڈ کے نام سے پکارتے ہیں، کہ گویا کہ یہ مارکیٹ کا ایک انویزیبل ہینڈ ہے جو کہ ہر چیز کو درست رکھتا ہے، جو کہ دکاندار اور مالکان کو اپنی قیمتوں کے گھٹانے اور کوالٹی کو اچھا کرنے میں مدد دیتا ہے، جیسے ریسٹورینٹ والی مثال میں آپ نے دیکھا۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ممکنہ ذرائع ہیں نفع کے، وہ خود بخود استعمال میں آتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کو ذاتی پروفٹ کا جو لالچ ہے، اس سے وہ خدمت لے لیتا ہے کہ جو کہ کسی دوسری طرح نہیں لی جا سکتی۔ مثلا مارکیٹ میں ایک جوتے کی فیکٹری ہے یا دکان ہے، آپ اس کے مالک ہیں، جوتا وہاں پر بنتا ہے۔ اب آپ کا جو یہ مالک ہونا ہے، یہ اونرشپ کا جو احساس ہے، یہ احساس آپ سے وہ خدمت لے لے گا جو آپ کسی کے نوکر ہو کر کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ میری دکان ہے، میری فیکٹری ہے، میں جتنی محنت کروں گا اتنا زیادہ مجھے کمائی ہوگی، اتنا آگے میں بڑھ پاؤں گا، اتنے اچھے سے میں کر پاؤں گا۔ اسی طرح آپ کے برابر میں بھی اگر کسی نے جوتے کی دکان کھول لی، تو اب یہ جو کمپٹیشن کی جو جنگ ہے دونوں میں، وہ خود بخود مارکیٹ کو لیول پر لے آئے گی، چیزوں کے دام بھی زیادہ نہیں بڑھیں گے اور کوالٹی بھی مکمل طور پر صحیح رہے گی۔ تو یہ مارکیٹ کا انویزیبل ہینڈ ہے، جس کو ایڈم اسمتھ کہتے ہیں، کمپٹیشن۔ چوتھی چیز اور چوتھا اصول جو کمپٹیشن کا ہے وہ ہے ریاست کی عدم مداخلت، یعنی جو گورنمنٹ ہے، جو سرکار ہے، اس کو زیادہ حق نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ کے اس فری مارکیٹ میں زیادہ وہ گھسے یا زیادہ اس میں اثر انداز ہو۔ گورنمنٹ کا اس میں عمل دخل اس کے نظام کو اور اس کے چلانے والوں میں کیا کرے گا؟ گڑبڑ پیدا کر دے گا۔ مثال کے طور پر گورنمنٹ کسی چیز پر پابندی لگانے لگے کہ اس چیز کی ایک فیکٹری اس علاقے میں کھل گئی، اب دوسری نہیں کھلے گی، یہ گورنمنٹ پابندی لگا دے۔ یا اسی طریقے کی پابندی ریٹ طے کرنے میں گورنمنٹ لگا دے
کہ اس چیز کے زیادہ سے زیادہ اتنے ریٹ طے ہو سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ کمپنی نہیں بیچ سکتی۔ تو یہ گورنمنٹ کا عمل دخل اس کیپٹلزم میں نہیں ہوتا، بلکہ گورنمنٹ کی حیثیت کیسی ہوتی ہے؟ صرف رولز اینڈ ریگولیشنز طے کرے گی، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھے گی، ججمنٹ کرے گی وہ کس میں؟ آپسی لین دینوں میں۔ کسی کا جھگڑا ہو گیا تو اس کو وہ صحیح طور پر مکمل طور پر جھگڑا نپٹائے گی۔ اور گویا کہ گورنمنٹ کی حیثیت یہاں پر ایک منصف کی، ایک جج کی، ایک پروٹیکٹر کی حیثیت ہے، جو کہ اس فری مارکیٹ کو صحیح انداز سے چلانے میں مددگار ہو۔ کیپٹلزم کے فادر کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ ہیز نو بزنس ٹو بی ان بزنس، گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ بزنس میں دخل انداز ہو۔ ٹھیک، تو یہ بھی ایک بہت اچھی اور ایک پلس فیکٹر ہے کیپٹلزم کا۔ سارے فیکٹرز پر اگر ہم غور کریں تو نظر یہ آتا ہے کہ فریڈم ہے، ہر چیز میں آزادی ہے، ایک آزادی کا تصور یہ کیپٹلزم دے رہا ہے۔ ہر چیز میں آزادی، مکمل طور پر آزادی، آپ کو دکان کھولنے کی آزادی، دکان چلانے کی آزادی، قیمتیں متعین کرنے کی آزادی، لوگوں کو رکھنے کی اور نکالنے کی آزادی، ہر چیز کی آزادی۔ ایک اور جو اصول ہے، 5واں اصول کیپٹلزم کا، اس کو دیکھیں، منی بگیٹس منی، جتنا پیسہ ہوگا وہی کیپٹلزم کا مطلب ہی یہی ہے، جتنا پیسہ ہوگا اتنا مزید پیسہ آئے گا، جس کے پاس پیسہ ہے وہی زیادہ پیسہ کما سکتا ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں، مان لیے ایک کمپنی ہے جو ایک پروڈکٹ بناتی ہے اور مارکیٹ میں اس کو 1 لاکھ کا بیچتی ہے۔ اب اصل جو پروڈکٹ اس نے بنایا ہے وہ کمپنی کا مالک بنانے والا نہیں ہے، لیکن جو کام کرنے والا ہے وہ اس کو بناتا ہے۔ وہ پروڈکٹ بنا، اصل بنانے والا امپلائی ہے، وہ مالک نہیں ہے۔ لیکن جب وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں بکتا ہے، مان لیے 80,000 کا وہ پروڈکٹ بکا، تو اب اس 80,000 میں سے جو اصل بنانے والا ہے اس کی جیب میں مشکل سے 10,000 جائیں گے، باقی کے 70,000 وہ اس مالک کی جیب میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمپنی اس کی ہے، کیپٹل اس کا ہے، پیسہ اس نے لگایا تھا۔ تو محنت پر اس کا کوئی دار و مدار نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ اتنا مزید پیسہ وہ کھینچ سکتا ہے اور زیادہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ٹریڈر کسان سے سستے داموں میں فصل خریدتا ہے اور پھر اس کو اپنے ریٹس پر آگے بیچتا ہے۔ تو اصل محنت کرنے والا کسان، اصل کمائی اس سے کون کر رہا ہے؟ وہ ٹریڈر کر رہا ہے۔ ابھی کسان بل کے خلاف جو احتجاج ہوا تھا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس میں یہی سرکار کرنا چاہ رہی تھی کہ کسان جو ہے انڈیویجولی اپنی فصل کو نہ بیچ سکے، ٹریڈر کے ہاتھ ہی بیچے۔ اسی طرح ایک سائنٹسٹ جو کسی ویکسین کا آئیڈیا ڈسکور کرتا ہے، لیکن فارما کمپنی اس کو بیچ کر سارا پروفٹ لے جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں ہر کوئی ایک سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس سیڑھی کے سب سے اوپر والے ڈنڈے پر پہنچے گا، اپنے نیچے والے سب کو وہ ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دے گا، ان کا استحصال کرنا شروع کر دے گا۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں اصل ویلیو محنت کی نہیں ہے، کیپٹل، بلکہ کیپٹل کی ہے۔ ریوارڈ اسی کو ملے گا جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو، زیادہ کیپٹل ہو۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے ایک کمپنی اسٹیبلش کرنے کا، تو آپ میکسیمم پروفٹ لے کر جا سکتے ہیں۔ اب اس کیپٹلزم نے دنیا میں بہت ساری کامیابیاں اور بہت ساری اچھائیاں پیدا کری، اس کیپٹلزم کے نظام۔ تو اس کی جو اچھائیاں اور خوبیاں ہیں ان پر ایک بار نظر ڈال لیں۔ نمبر 1، غیر مرکزیت، ڈی سینٹرلائزیشن، ہر کسی کو اپنے دکان، اپنا بزنس کھولنے کی آزادی یہ دیتا ہے۔ نمبر 2، فائنینشیل انسینٹیو، پروفٹ ایک یہ پیدا کرتا ہے، یعنی کہ پرووائڈ کرتا ہے یہ فائنینشیل انسینٹیو، جس کو ہم پروفٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ نئی نئی چیزیں، نئے نئے آئیڈیاز دنیا کے سامنے آتے ہیں، ایسی باتیں، ایسی چیزیں دنیا کے سامنے آتی ہیں جس کا دنیا اس سے پہلے تصور نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ آپ دیکھیے پچھلے 200 سال میں جتنی انوینشنز ہوئی تھیں، آج تک اتنی کبھی نہیں ہوئی۔ کیا کیا چیزیں ایجاد ہوئی، کیمرہ، موبائل فون اور گاڑیاں وغیرہ، ہوائی جہاز، یہ سب اسی کی وجہ سے ہیں کہ لوگوں میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ ہے، پروفٹ کی وجہ سے۔ نمبر 3، ڈریمنگ، یہ سپنا دکھاتا ہے ہر ایک کو اوپر تک پہنچنے کا، زیادہ کمانے کا، آخری حد تک، آخری چوٹی تک پہنچنے کا۔ نمبر 4، کسٹمرز کے لیے بھی بہت سارے آپشنز یہ پیدا کر دیتا ہے۔ جب مارکیٹ میں کمپٹیشن ہوگا تو ہر کوئی چاہے گا کہ ہم نئے سے نیا پروڈکٹ لانچ کریں، تو یہ تو اس کے بنیادی طور پر کچھ فائدے ہوئے۔ اب اس کی جو تباہ کاریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ نظام دنیا میں فیل ہوا، اس کے اوپر نظر ڈال لیں، وہ انتہائی اہم ہے۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی تباہ کاری اس کیپٹلزم کی ہے انیکویلٹی۔ اس نے معاشرے میں لوگوں کی جو تقسیم کر دی ہے، انتہائی بدترین تقسیم ہے۔
آپ دیکھیے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا انڈیا کے 10% لوگوں کے پاس انڈیا کی 77% دولت ہے. انڈیا کے 10% لوگوں کے پاس انڈیا کی 77% دولت. یعنی کہ فریڈم تو دی اس نے، آزادی تو دی، لیکن یہ فریڈم ایٹ دی کاسٹ آف ایکویلٹی تھی. یہ فریڈم ایکویلٹی کو بیچ کر تھی، برابری کو ختم کر کے تھی. معاشرے میں امیر اور غریب کا جو فرق ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان جو فرق ہے وہ بہت اونچا ہو جاتا ہے. جو امیر ہوگا وہ مزید امیر ہوگا، جو غریب ہوگا وہ اور غریب ہوتا چلا جائے گا. یہ اس کیپٹلزم کا بنیادی فلسفہ ہے. ٹھیک ہے. ایک ٹھیلا لگانے والا، اس کی مثال اپنی بالکل آسان سی مثال سے سمجھیں. ایک ٹھیلا لگانے والا، ایک غریب شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اس نے اپنے لیے کچھ کرنے کا سوچا، اس نے ٹھیلا لگانے کا سوچا. وہ ٹھیلا لے کر اپنے اس میں کچھ سبزیاں ڈال کر منڈی گیا، جہاں پہلے سے ہی بہت سارے ایسے لوگ کھڑے ہوئے تھے جن کے ٹھیلے پورے طور پر بھرے ہوئے تھے، فل تھے. اب ایک گاہک کسٹمر جب خریدنے کے لیے آیا تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ وہ اس شخص کو زیادہ فوکس کرے گا جس کا ٹھیلا پہلے سے ہی بھرا ہوا ہے، نہ کہ وہ شخص جس کا ٹھیلا خالی ہے. تو وہ شخص جو پہلے سے امیر تھا، جس کے پاس اتنا تھا کہ وہ اپنا ٹھیلا بھر سکتا تھا، اس کی مزید بکری ہو گئی. اور جو کمزور شخص تھا، جو غریب شخص تھا، جس کے پاس اتنے نہیں تھے کہ وہ اپنے ٹھیلے کو بھر سکے، اس کی وہ بھی نہیں بکری ہوئی اور وہ مزید گھاٹے میں چلا گیا. یہ ہے اس کا نقصان، انیکویلٹی. یہ اس طریقے کی چیزیں مارکیٹ میں ہوتی. اور یہ تو ایک چھوٹی سی مثال تھی، اس کی بڑی بڑی مثالیں آپ کے سامنے روزمرہ کی آپ دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یا ہم کہاں سے چیزیں زیادہ لینا پسند کرتے ہیں؟ بڑی دکان سے، بڑے مال سے، یا شاپنگ مال سے، یا کہاں سے لینا پسند کرتے ہیں؟ آن لائن. یا دودھ یا دہی یا اس طریقے کی گروسری بھی ہم آج کل کہاں سے لینا پسند کر رہے ہیں؟ گروسری اسٹور سے یا گروسری شاپ سے، جو کہ آن لائن ہے اور ایپ سے. اور اس میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایکسپلائٹیشن ہم کس کا کر رہے ہیں؟ ان چھوٹے دکانداروں کا جو کہ ہمارے محلے میں ہیں. وہ اگرچہ کہ زیادہ قیمت لے رہے ہیں، 2-3 روپے وہ زیادہ لیتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں چاہیے کہ ہم انہی سے لیں، کیونکہ وہ ہمارے قریبی ہیں. ایک اعتبار سے ان کا یہ حق ہے. دوسرے وہ غریب ہیں، ان کا زیادہ حق اس طور پر بھی ہے. اگر ہم ان کو چھوڑ کر بڑی مارکیٹس پہ جائیں گے تو وہ لوگ تو پہلے سے ہی امیر ہیں، ان کی بکری ہو جائے گی، وہ اور امیر ہو جائیں گے. جو غریب ہے وہ مزید غریب ہو جائے گا. یہی چل رہا ہے آج کے زمانے میں. آپ دیکھیے ہر شہر میں آج ریلائنس کے مالز کھل رہے ہیں، گروسری اسٹور کھل رہے ہیں ریلائنس کے. 5% کم پر دینے کا وہ وعدہ کرتے ہیں، 5% کم آپ کو دیں گے. ایکسپلائٹ کون ہو رہا ہے اس میں؟ وہ چھوٹے دکاندار. ایک وقت آئے گا کہ وہ زیرو پر آ جائیں گے، ختم ہو جائے گی ان کی دکانداری. وہ بھی پھر کسی کے یہاں انہی جیسے اسٹور میں نوکری کریں گے. یہ ہے کیپٹلزم جو معاشرے میں ان ایکویلٹی پیدا کرتا ہے. اسی انیکویلٹی کی مثال آپ دیکھ لیں. دنیا کی سب سے بڑی کیپٹلسٹ کنٹری یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ایک طرف وہاں اس طریقے کی خوشحالی ہے، اس طریقے کی چمک دمک ہے جو کہ ہمیں دکھائی جاتی ہے اور جو کہ ہمیں نظر آتی ہے. دوسری طرف وہیں کی یہ تصویریں ہیں، یہ بھی وہیں کی سچائی ہے، اسی امریکہ کی جو کہ شاید آج آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. یہ وہی امریکہ ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ صرف امیری ہی امیری ہے. نہیں، یہ ہے اصل میں انیکویلٹی. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو امریکہ میں بھی چھپروں میں یا اس طریقے کے گھروں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. یہ کیپٹلزم کی سب سے بڑی نقصان ہے، سب سے بڑی اس کی ناکامیابی ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو اس کیپٹلزم میں ہوتی ہے وہ مونوپلی. بہت ساری کمپنیاں آپس میں مل کر ایک بڑی کمپنی بن جاتی ہیں اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جو فری مارکیٹ کا انویزیبل ہینڈ تھا وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر فیس بک ہے، اس نے واٹس ایپ کو خرید لیا، انسٹاگرام کو خرید لیا. جیو اتنی بڑی کمپنی ہو گئی کہ وہ اب اپنے سامنے کسی کو ٹکنے ہی نہیں دیتا. تو یہ اس سے کیا ہوا؟ وہ کمپٹیشن ہی ختم ہو گیا. وہ فری مارکیٹ کا جو انویزیبل ہینڈ تھا، جو کنٹرول کر کے رکھتا تھا قیمتوں کو، وہ غائب ہو گیا، ختم ہو گیا. USS سب سے پہلی کمپنی تھی جو کہ مرج ہوئی تھی، اسٹیل کی کمپنی 1902 میں. تو یہ کیپٹلزم ہے، مونوپلی ہو جاتی ہے اس میں، فریڈم بھی ختم ہو جاتی ہے اس سے، اور فری مارکیٹ کا جو انویزیبل ہینڈ تھا اس کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے. اب اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص ایک جنگل میں کھڑا ہو، ایک روڈ پر کھڑا ہو، قریبی شہر وہاں سے 200 کلومیٹر دور ہو. وہاں جانے کے لیے اس کو
کچھ نہیں مل رہا. ایک ٹیکسی والا آئے اور وہ کہے کہ میں 50,000 روپے لوں گا، حالانکہ وہاں جانے کا کرایہ صرف 1,000 روپے تھا یا 500 روپے تھا. اب وہ جو شخص کھڑا ہوا ہے جنگل میں، اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ اسی میں سوار ہو کر جائے اور 50,000 روپے دے. اسی کو کہتے ہیں مونوپلی. اس ٹیکسی والے کی ایک مونوپلی ہو گئی. اب وہ اس کی کمپٹیٹر کوئی نہیں رہا، تو اب مارکیٹ میں اسی کا سکہ چلے گا. جس دام میں وہ چاہے گا اسی دام میں وہ بیچے گا، جو پالیسی وہ چاہے گا وہی پالیسی وہ بنائے گا. اس کے علاوہ کیپٹلزم کا ایک اور اصول ہے ایکوائر اور گیٹ ایکوائرڈ. یا تو آپ کھا لو یا آپ کو کھا لیا جائے گا. یعنی کیپٹلزم میں گویا کہ آپ تالاب میں ایک مچھلی کی طرح ہیں، یا تو چھوٹی مچھلیوں کو کھا کر آپ بڑی مچھلی بن جائیں، یا کوئی بڑی مچھلی آ کر آپ کو کھا لے گی. آپ کو یاد ہوگا جبونگ ایک کمپنی تھی، اس کو منترا نے ایکوائر کر لیا تھا اور پھر منترا کو فلپ کارٹ نے ایکوائر کر لیا. تو یہی چلتا رہتا ہے کیپٹلزم میں. یہی وجہ ہے کہ جو انیکوالٹی ہے پچھلے 30 سالوں میں دنیا میں بڑی تیزی سے پھیلی ہے. اس رپورٹ کے مطابق دنیا کے 1% امیر لوگ دنیا کی 82% دولت پر قابض ہیں. دنیا کے 1% امیر لوگ دنیا کی 82% دولت پر قابض ہیں. دنیا کے ٹاپ امیر 42 لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے جتنی آدھی دنیا کے پاس ہے. حیرت کی بات ہے. کیسے؟ اسی کیپٹلزم کے نظام کی وجہ سے. اس کے بعد اس کا ایک اور نظام ہے. جس طرح سے منی بگیٹس منی تھا، اسی طریقے سے پاورٹی بگیٹس پاورٹی. غریبی مزید غریبی لے کر آتی ہے، غریبی سے مزید غریبی پیدا ہوتی ہے. تو یہ بھی اسی کی ایک. پھر اس کے علاوہ جو بڑی کمپنیز ہیں وہ آپ کے اوپر ایڈز کی برسات کر کے مختلف قسم کے الٹے سیدھے ایڈز آپ کا. اور پھر اس کے بعد انوائرمنٹ ڈسٹرکشن جو ہوتا ہے، مختلف قسم کے جنگل جلائے جاتے ہیں، کس طریقے سے فضاؤں کو تباہ کیا جاتا ہے، ندیوں میں صاف ستھرے پانیوں میں کوڑا ڈالا جاتا ہے، صرف اور صرف کس وجہ سے؟ زیادہ سے زیادہ کمائی کرنے کی وجہ سے. گویا کہ کیپٹلزم ایک ایسا نظام ہے کہ وہ کمائی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. پھر بڑی کمپنیاں کمائی کے لیے آپ کو مختلف گھٹیا قسم کے ایڈز بھی دکھاتی ہیں. ایک وہ چیز جس کو کھانے سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کو کھانے سے ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا ایڈ اس طریقے سے دکھایا جاتا ہے گویا کہ اس کو کھانے میں بہت زیادہ آپ کی سوسائٹی میں آپ کی عزت بڑھے گی، سوسائٹی میں آپ کا اس کو کھانے سے گویا کہ وقار بڑھے گا. اس طریقے کے ایڈ دکھائے جاتے ہیں تاکہ آپ خریدو، بس خریدو اور خریدو. جتنا زیادہ خریدو گے اتنا زیادہ ان کمپنیوں کو فائدہ ہوگا. جتنا زیادہ آپ پیسہ خرچ کرو گے اتنا زیادہ یہ کمپنیاں آپ کو چوستی چلی جائیں گی. گویا کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں پیسہ کمانے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ کو ایک خراب چیز کا ایڈ بھی اچھی طریقے سے بہترین کور میں دکھا کر پیش کیا جائے گا. ایک ایسا سسٹم ہے جس میں پیسہ کمانے کے لیے انسان اتنا خود غرض ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹری اور میڈیسن جیسے پیشوں کو بھی پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے. پھر یہی سسٹم ہے جو آپ کی انسیکیورٹیز کو چیلنج کرتا ہے چیزیں بیچنے کے لیے. اگر آپ کی اسکن ڈارک ہے تو یہ لیں، آپ فیئرنیس کریم لے لیں. آپ کے بال تھوڑے زیادہ ہیں تو یہ لیں، ایک لیزر ٹریٹمنٹ لے لیں. آپ کے ہونٹ ناک منہ ویسے نہیں ہیں جیسے اس سیلیبریٹی کے ہیں تو آپ ایک کیا کریں، یہ ہمارا ایک نیا آیا ہے وہ لے لیں، سرجری سسٹم آیا ہے وہ لے لیں. آپ کی ہائٹ چھوٹی ہے تو فلاں چیز خرید لیں. تو یہ سب انسیکیورٹیز کو بھی اس میں چیلنج کیا جاتا ہے چیزیں خریدوانے کے لیے. تو گویا کہ کیپٹلزم ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ ان ایکویلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ دیکھیے امریکہ کا نقشہ ہے 1980 سے 2016 تک کا، کتنی اونچائی پر گئی ہے یہاں پر ان ایکویلٹی، کس تیزی سے اونچائی پر گئی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور لعنت جو بہت بڑی لعنت ہے کیپٹلزم کی، وہ ہے ہورڈنگ. ہورڈنگ کر لیتے ہیں لوگ، غلہ اتنا زیادہ اکٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں، اس کو ریلیز نہیں کرتے تاکہ مارکیٹ میں اس کی ویلیو بڑھے، مارکیٹ میں اس کی قیمت بڑھے. یہ دیکھیے ایک رپورٹ کے مطابق 6 سالوں میں 40,000 ٹن کھانا خراب ہوا ہے انڈیا میں گوڈاؤنز کے اندر، اور یہ غریب کے منہ کو نہیں گیا. یہ وہی والا شعر اس پر صادق آتا ہے نا، گندم خراب ہوتی رہی امیر شہر کی، بیٹی مگر فقیر کی فاقوں سے مر گئے. تمام عمر جو اہل زر کی خلعتیں بنتے رہے، ان فقیروں کی قبر میں کفن کاغذ کا تھا. یہ ہے ظالمانہ نظام کیپٹلزم کا، جس میں ایک انسان انسانی روپ میں درندہ اور فرعون بن کر سامنے آتا ہے. یہ ظالمانہ نظام جس میں کیپٹل کو جب بالکل آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ ایک ایسا اژدہا بن جاتا ہے جو یا تو سب کو نگل جاتا ہے یا اس کے زہر سے ہر شخص ہلاک ہو جاتا ہے. یہ اژدہا جس کا کوئی توڑ نہیں، جس کا توڑ پیش کرنے کے لیے بڑے بڑے انسانوں کی عقلیں بھی
کام نہیں کر پا رہی ہیں. There is no food in capitalism, there is no charity in capitalism, there is no free food in capitalism. یہ کیپٹلزم کے اصول ہیں. یعنی اگر آپ مالدار ہیں تو صرف آپ ہی کو حق ہے زندہ رہنے کا، باقی لوگوں کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کی عزت ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ کی معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو کیپٹلزم نے پیدا کی ہیں. گزشتہ سالوں میں کتنے زیادہ پیشے ہوتے تھے، کتنے زیادہ ذرائع ہوتے تھے جس سے انسان جڑ کر پیسہ کماتا تھا. مثال کے طور پر ان کو کیپٹلزم نے ختم کر دیا. مثال کے طور پر لکھائی کا، خطاطی کا ایک پیشہ ہوتا تھا، رائٹر کتابیں لکھتے تھے وہ لوگ اور پیسہ کماتے تھے. پرنٹنگ مشین نے ان کو ختم کر دیا. اسی طریقے سے روبوٹ اور روبوٹک سسٹم نے یا آٹومیشن نے انسانوں کی جگہیں لے لی ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری نوکریاں اور بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. ان امپلائمنٹ اس سے بہت زیادہ ہوئی ہے. اب اس کو یہیں چھوڑ کر ہم بڑھتے ہیں تیسرے نظام کی طرف، جو کہ نظام اشتراکیت ہے، جس کو کمیونزم کہتے ہیں. کیپٹلزم کی انہی بنیادوں کی وجہ سے، انہی اصولوں کی وجہ سے کیپٹلزم کا خاتمہ ہوا، اور اس کا خاتمہ بہت سارے ملکوں سے کیا گیا، اور اس کی جگہ ایک کمیونزم نے لی، ایک دوسرے نظام نے، جس کی بنیاد یہ تھی کہ لوگوں کے درمیان ایکویلٹی ہو، لوگوں کے درمیان برابری ہو، لوگوں کو ہر چیز برابری کے اعتبار سے ملے. دنیا کے بہت سارے لوگوں نے کمیونزم کو اپنایا اور اپنے یہاں اس کو رائج کیا. کمیونزم کا جو سلوگن ہے وہ ہے ایکویلٹی، برابری، ہر شخص برابر ہے. اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ پرائیویٹ اونرشپ ختم کر دی. آپ کسی زمین کے، کسی کارخانے کے، کسی دکان کے، کسی لیبر کے آپ اکیلے مالک نہیں بن سکتے. وہ پبلکلی اس کو اون کیا جائے گا اور اس پبلک کے اوپر گورنمنٹ ہوگی. اور اسی طریقے سے پرسنل انسینٹیو بھی کوئی نہیں ہوگا. آپ کو آپ کے ضرورتوں کے مطابق اجرت دے دی جائے گی. مختصر الفاظ میں اتنا سمجھ لیں، تفصیل کا وقت نہیں رہا. اب یہ سمجھ لیں کہ کمیونزم ایک ایسا سسٹم ہے جس میں ساری عوام، ساری جنتا حکومت کی نوکر ہو جاتی ہے. ساری چیزیں، پورے ملک کی ساری زمینیں، ساری فیکٹریاں اور سارے جتنی بھی مینس آف پروڈکشن ہیں وہ سب حکومت کے انڈر میں ہوتی ہیں، اور جتنے بھی شہری ہیں وہ سب اس حکومت کے گویا کے نوکر اور غلام ہوتے ہیں. اور ان کو برابری کے اعتبار سے ہر ایک کو پیسہ دے دیا جاتا ہے کہ آپ لیں، یہ پیسہ خرچ کر لیں. کسی کو بھی اس کی قابلیت کے اعتبار سے یا اس کے کام کے اعتبار سے پیسہ نہیں ملتا. یہ ایکویلٹی اس نے قائم کری. لیکن دراصل یہ ایکویلٹی تھی کس کی بیس پر؟ فریڈم کو ختم کر کے. مکمل طور پر فریڈم ختم ہو گئی. سارے لوگ حکومت کے غلام ہو گئے، اور جب غلام ہوئے، پرسنل انسینٹیو، پروفٹ کو ختم کیا گیا، تو لوگوں کے ذہن چھوٹے ہونا شروع ہو گئے. لوگوں کے دماغ میں نئے نئے آئیڈیاز آنا بند ہو گئے. جب وہ کمپٹیشن جس کا ذکر ایڈم اسمتھ نے کیا تھا، وہ کمپٹیشن کا خاتمہ ہوا، تو پھر لوگوں کے پاس کوئی چوائس نہیں رہی. لوگ غلاموں کی طرح زندگی گزارنے لگے. آپ خود تصور کر لیں، ایک شخص جو ہے وہ کسی کمپنی میں نوکر ہے اور ایک شخص اس کا مالک ہے. تو نوکر جس محنت سے کام کرے، مالک جس محنت سے کام کرے گا، نوکر اس محنت سے کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اوپر مالک کا ڈنڈا نہ ہو. اسی لیے کمیونزم میں، اس اشتراکیت کے نظام میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہوئی. اس لا کو نافذ کرنے کے لیے مختلف ڈکٹیٹر ان ملکوں میں اٹھے. رشیا اس کا علم بردار تھا سب سے بڑا. رشیا میں مختلف قسم کے ڈکٹیٹر اٹھے. ان ڈکٹیٹرز نے لوگوں پر ظلم و زیادتی کی. مذہب کا وہاں سے خاتمہ کر دیا گیا. جس کے بارے میں بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ مذہب کے بارے میں کچھ جانتا ہے یا مذہب پڑھتا ہے، تو ایک بہت بڑا چبوترا تھا، اس پہ جا کر اس کو ختم کر دیا جاتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے دماغ میں نیو آئیڈیاز آنے بند ہو گئے. اور دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ پروڈکشن بھی کم ہو گئی. ظاہر ہے پروڈکشن کے لیے ایک پرسنل انسینٹیو چاہیے، پروفٹ، وہ ختم ہوا تو پروڈکشن بھی کم ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ رشیا کے پاس فارمنگ ایریا زیادہ ہونے کے باوجود رشیا امریکہ سے امپورٹ کرنے لگا، اور امریکہ اس کے پاس کم ہونے کے باوجود ایکسپورٹ کرنے لگا. یہ اس کمیونزم کا نتیجہ نکل کر آیا. پھر اس کمیونزم کا بھی خاتمہ ہوا. ظاہر ہے یہ نظام چل نہیں سکتا تھا. پہلے سے بھی زیادہ بدترین یہ قانون تھا، اس سے بھی زیادہ گھٹیا یہ قانون تھا. اس کی جگہ پر دوبارہ سے کیپٹلزم آیا، ایک نئی شکل میں آیا، اور یہ بہت ساری اصلاحات کے ساتھ آیا، جس کا نیا نام ہوا سوشلزم یا انٹرنلی مینجڈ کیپٹلزم. اس نظام نے بہت ساری اصلاحات کی. مثال کے طور پر
کیپٹلزم کی وجہ سے جو انیکویلٹی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، جو ایک عدم مساوات یا غیر برابری معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ان امپلائمنٹ ویجز شروع کی. یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے کرنے کو، آپ ان امپلائڈ ہیں، آپ بے روزگار ہیں، تو آپ حکومت کے پاس جائیں اور اپنا کہہ دیں کہ میں بے روزگار ہوں. آپ کو وہاں سے ایک رقم ملنے لگے گی، ایک رہنے کے لیے گھر بھی آپ کو ملنے لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بے روزگار ہیں. اب اس سے کیا ہوا، جو غریب طبقہ تھا اس کے اندر ایک طاقت آئی، ایک جان آئی. وہ کسی جگہ پر نوکری لینے جاتا تو اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑے ہو کر جاتا تھا کہ پیچھے سے اس کو خطرہ ہے کہ نہیں ملے گی تو مجھے حکومت تو دے گی ہی. تو اس سے بہتری پیدا ہوئی سوشلزم سے کیپٹلزم کے اندر. اسی طریقے سے ایجوکیشن کو فری کر دیا گیا. ایک امیر گھرانے کا بچہ اور ایک غریب گھرانے کا بچہ ایک ساتھ ایک ہی اسکول میں ایک سی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ قوم کی امانت ہیں. اگر کوئی شخص، کسی کا باپ غریب ہے، تو اس بچے کے اوپر اس غریبی کا اثر نہیں پڑنا چاہیے. وہ غریبی اس کی حد تک ہے، وہ بچہ، اس کو پورا حق ہے کہ وہ صحیح طور پر تعلیم حاصل کر سکے. پھر اسی طرح ایک انتہائی بنیادی ضرورت انسان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ، اس کو بھی فری کیا گیا. تو یہ کچھ مینجمنٹ ہوئی کیپٹلزم میں سوشلزم کے اندر آ کے، نئے نظام کے اندر آ کے. یہاں سے ابتدا ہوتی ہے ہمارے تیسرے نظام کی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسلامک فائنینشیل سسٹم، جو آج کا سب سے اہم ٹاپک ہے. بدقسمتی ہے ہماری یہ کہ ہم اتنے آخر میں یہاں تک پہنچے ہیں، اتنے آخر وقت. بہت ساری چیزیں میں اسکپ کرتا ہوا چل رہا ہوں. تو اسلامک فائنینشیل سسٹم، اسلامی نظام معاشیات، جو ہمارا یہ آج کا سب سے اہم ترین ٹاپک ہے. جب بھی پہلے یہ لفظ ہمارے کانوں میں پڑتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں جو بات اس تعلق سے آتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ہم موجودہ معاشرے اور حالیہ نظام کو بیس بنا کر اس میں کچھ پارشل چینجنگز کر دیں، اس میں کچھ بنیادی چھوٹی موٹی تبدیلیاں کر دیں. مثال کے طور پر بینک سے ہم سود کو ہٹا دیں، یا ہم سٹہ اور جوا وغیرہ کو ختم کر دیں اور یہ اسلامی نظام بن جائے گا. یہیں تک ہی ہماری سوچ ہے، بس یہیں تک ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہی اسلامی نظام معاشیات ہے. بینک سے انٹرسٹ کو ہٹا دیں اور معاشرے سے جوا سٹہ وغیرہ کو ہٹا دیں یا شراب کے کاروبار کو ہٹا دیں. اور جب ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نتیجہ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اکانومی کا بیڑا غرق ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پھر ہم شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ اسلام کا نظام تو کوئی نظام ہی نہیں ہے، یا اسلام کا نظام اس زمانے میں نافذ ہونا ممکن نہیں ہے، یا اس قابل نہیں رہا وہ کہ اس کو اس زمانے میں ہم نافذ کر سکیں. یہ ہمارے ذہنوں میں باتیں آتی ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ ایک مکمل اور پورا نظام ہے جو اپنے ساتھ کسی دوسرے نظام کی پیوند کاری قبول نہیں کرتا. آپ اس کے ساتھ کسی دوسرے نظام کو اٹیچ کر کے نہیں سمجھ سکتے، اس کو الگ ہی آپ کو سمجھنا پڑے گا. اور اس کو سمجھنے کے لیے دوسری بات جو ہمیں ذہن نشین رہنی چاہیے، ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے، وہ یہ کہ جو اسلام کا نظام معاشیات ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، جس میں حقوق کا پورا لحاظ ہے. کیونکہ انسان کی فطرت اور تخلیق میں اس چیز کو رکھا ہی نہیں گیا کہ وہ کوئی اصول اور کوئی نظام بنائے. صرف اللہ ہی کی ذات وہ واحد ذات ہے جو یدبر الامر اور ان الحکم الا للہ کی پاور رکھتی ہے. صرف وہی ذات ہے جو اس بات کی پاور رکھتی ہے کہ کوئی نظام بنا سکے اور چلا سکے. دنیا میں ہمیشہ انسانوں نے اپنے لیے جو قانون بھی بنائے ہیں، جو نظام بھی بنائے ہیں، اس میں انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جس کا نتیجہ ان کو ہمیشہ بھگتنا پڑا ہے. ایک عقل انسانی کا دائرہ کار محدود ہے، چھوٹا سا دائرہ کار. انسان کی عقل ایک حد سے زیادہ نہیں سوچ سکتی، روحانی چیزوں کو انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی. یہی وجہ ہے کہ انسان عقلی لحاظ سے جب قانون بنانا شروع کرتا ہے، جب وہ سوچنا شروع کرتا ہے، تو انسانی قانون ہومو سیکشولیٹی اور بایو سیکشول کی شکل میں دنیا کے سامنے آتے ہیں، جیسے کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ان چیزوں کو جائز قرار دے دیا گیا ہے. عقل کے بنائے ہوئے قانون کا بھی وہی اثر ہوتا ہے جیسا کہ ابھی ہم کیپٹلزم اور کمیونزم میں پیچھے دیکھ کر آئے ہیں کہ ان نظاموں کا دنیا میں کیا اثر ہوا. اسلام کا نظام کسی انسان کا نہیں بلکہ انسانوں کے بنانے والے کا بنایا ہوا نظام ہے. اس کا نظام ہے جس نے یہ کائنات بنائی اور جس نے ستاروں اور سیاروں کو مکمل اعتدال اور مکمل توازن کے ساتھ پیدا کیا اور چلا رہا ہے. جس طرح اس کا وہ نظام مکمل انداز میں چل رہا ہے، اسی طرح اس کا یہ نظام بھی اتنا ہی مکمل اور اتنا ہی پورا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ اللہ تعالیٰ نے
فرما دیا تھا پہلے ہی۔ اب دنیا کے جو دو بڑے نظام ہیں ان کی روشنی میں ہم اس نظام کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ ابھی ہم نے کیپٹلزم کے بارے میں بہت ساری چیزیں پڑھی اور کمیونزم کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا۔ انہیں کیپٹلزم کا سلوگن کیا تھا؟ فریڈم تھا، آزادی، ہر چیز میں آزادی۔ اسی طرح کمیونزم کا سلوگن کیا تھا؟ اشتراکیت، یعنی ایکویلٹی، برابری ہو۔ اسلام کا سلوگن یہ ہے قسط، قاف سین توئے۔ اس کا اردو میں یا انگلش میں ترجمہ ہم کر نہیں سکتے اس لفظ کا، یہ ایک ایسا لفظ ہے۔ قسط کے معنی ہوتے ہیں، اس کو آپ عدل کہہ لیں، انصاف کہہ لیں، اس کو آپ صحیح طور پر کہہ لیں، لیکن اس کا ایک لفظ میں ترجمہ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے معنی ہے ہر چیز کو اس جگہ پر رکھنا جو اس کا اصل حق ہے، جو اس کا اصل مقام ہے، یہ ہے قسط۔ اس کو قسط کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ خود اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ خود قسط پر قائم ہے، اور پھر وہ ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، قسط پر قائم ہو جاؤ، عدل پر قائم ہو جاؤ، ہر چیز کو، ہر انسان کو وہی ملے جو اس کا حق ہے۔ پھر اسلام کا جو نظام ہے اس میں جب ہر چیز میں عدل اور انصاف ہوتا ہے تو اس میں آزادی کو اور ایکویلٹی کو، دونوں چیزوں کو وہ پابند بناتا ہے اس قسط کا۔ آزادی اتنی زیادہ حد سے نہ بڑھے کہ ایکویلٹی ختم ہو جائے، ایکویلٹی اتنی زیادہ حد سے نہ بڑھے کہ وہ آزادی کو کھا جائے۔ فریڈم ایٹ دی کاسٹ آف ایکویلٹی یہ بھی نہ ہو، اور ایکویلٹی ایٹ دی کاسٹ آف فریڈم یہ بھی نہ ہو، یہ دونوں چیزیں میں۔ شاہ ولی اللہ صاحب ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اسلام کے، انہوں نے کہا اس قسط کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس قسط کے نتیجے میں آبادی کی ایک عظیم، اس قسط کے نہ ہونے کے نتیجے میں، یعنی جب یہ قسط معاشرے سے ختم ہوتا ہے، جب معاشرے میں ایکسپلائٹیشن کا نظام رائج ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے کیپٹلزم میں دیکھا، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ آبادی کا ایک عظیم حصہ، ایک بڑا حصہ حیوانوں کی سطح پر زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے پاس نہ کوئی اعلیٰ سوچ رہتی ہے، نہ فکر رہتا ہے، نہ خیال رہتا ہے۔ اکثریت کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ کولو کے بیل کی طرح، بار برداری کے اونٹ کی طرح 2 وقت کی روٹی کے لیے صبح سے شام تک جاں گسل محنت کرے۔ تو کہاں پھر وہ دوسرے تقاضے، کہاں پھر اللہ سے محبت، کہاں پھر اعلیٰ سوچ، کہاں پھر وہ مقصد جس کے لیے انسانوں کو بھیجا گیا؟ سب کچھ غائب ہو جاتا ہے انسانوں کے پاس سے۔ تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، ان سب چیزوں سے زیادہ۔ اور یہی حال ہے، آپ دیکھیے صبح سے لے کے شام تک ہماری جتنی جد و جہد ہے، جتنی کوششیں ہیں، سب کس کے لیے ہیں؟ پیٹ کی خاطر ہے۔ سب اس پیٹ کو پالنے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظام ہی ایسا بن گیا ہے۔ جب تک صبح کو آپ دکان جائیں گے نہیں، دکان کھولیں گے نہیں، صبح سے شام تک وہاں پر ڈیوٹی نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کو 2 وقت کی روٹی نہیں نصیب ہوگی۔ صبح سے شام تک جب تک آپ جتیں گے نہیں، اس وقت تک آپ کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ ہے کیپٹلزم کا نظام۔ اسلام اس کو بھی ختم کرنے کی بات کرتا ہے قسط کے ذریعے، قسط کہہ کر کہ یہ ہے اصل حقیقت۔ اس کے بعد اسلام نے دولت کے بارے میں جو ایک اصول متعین کیا ہے، پالیسی اسٹیٹمنٹ جو دی ہے، وہ ہے کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ ویلتھ جو ہے، دولت جو ہے، وہ تمہارے مالداروں کے ہاتھ کا کھلونا بن کر نہ رہ جائے، انہی کے ہاتھ میں سرکولیٹ ہو کر نہ رہ جائے۔ یہ دولت کا اصول یہ ہے اسلام میں کہ یہ ایک سرکولیٹ کرتی رہے، ایک جگہ پر جامد ہو کر نہ رہ جائے، کیونکہ رک جانے والی چیز اور ایک جگہ پر ٹھہر جانے والی چیز ہمیشہ بدبو اور سڑاندی پیدا کرتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مال جو ہے وہ صرف مالداروں میں ہی گھومتا رہے، یہ امیر روز بروز امیر تر اور غریب روز بروز غریب تر ہوتا چلا جائے۔ اسلام نے اس پالیسی کو صرف بیان نہیں کیا، بلکہ اس مقصد کے لیے سود کو حرام کیا، زکوٰۃ کو فرض کیا، نفلی صدقات کو اسلام نے رکھا ہے۔ اس کو ہم ابھی آگے پڑھیں گے، جب تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد کیپٹلزم میں ایک بات یہ تھی کہ سب لوگوں کو برابری کے حقوق نہیں ملتے، ایکویلٹی وہاں پر نہیں ہوتی، کوئی آگے ہو جاتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے، کیونکہ مارکیٹ وہاں پر فری ہے، اور مارکیٹ فری ہوگی تو دوڑ لگانے کا موقع سب کو ملے گا، اور دوڑ لگے گی تو کوئی آگے جائے گا، کوئی پیچھے رہ جائے گا۔ تو یہ ایک فرق تو رہتا ہی ہے لوگوں میں، اسی فرق کو اسلام نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، بعض لوگوں کو اللہ نے بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے،
نہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ برابر ہیں. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. تو جن لوگوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، جن لوگوں کو زیادہ دولت عطا فرمائی ہے، تو وہ نہیں دیتے ہیں اپنی دولت اپنے سے نیچے والے لوگوں کو کہ وہ برابر ہو جائیں. یہ دنیا کا اصول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا، اسی اصول کو اللہ تعالیٰ نے تسلیم کیا ہے، اور یہی اسلام کا اصول ہے. اسلام بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اس مارکیٹ کو فری رہنا چاہیے تاکہ کچھ لوگ آگے جائیں اور کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں. اسی آگے پیچھے رہنے کی وجہ سے، اسی معاشرے میں تفاوت کی وجہ سے بہت ساری خیر اور بھلائیاں ہیں. آپ سوچ کر دیکھیں، اگر سب لوگ ایک ہی لیول پر زندگی گزارنے لگے تو پھر کام کرنے کون آئے گا؟ آپ کے گھر کی صفائی کرنے کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. یا الگ الگ لوگوں کو الگ الگ فطرتوں پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کسی کی کچھ خواہش ہے، کسی کی کچھ خواہش ہے، کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے، کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے. آپ ایک ہی لیول پر سب کو لے آئیں گے تو معاشرے کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا. تو اس کو بھی اسلام نے اس آیت کے ذریعے، اس پالیسی کے ذریعے ختم کیا ہے. پھر اسلام نے جس طریقے سے مینیج کیا ہے اپنے اس نظام کو، اپنے اس کیپٹل کو، اس کو ہم اس نام سے پکار سکتے ہیں. یہ نام دیکھیے، بڑا اچھا اور بڑا پیارا. مینیجڈ اینڈ کنٹرول کیپٹلزم. اسلامی نظام معاشیات مطلب مینیجڈ اینڈ کنٹرولڈ کیپٹلزم. مینیج بائی اسلامک لاز، اسلامک گورنمنٹ، اور کنٹرول بائی ونز اسپریچول پاور، یعنی کہ ایمان اینڈ تقوی. یہ ہے، یہ اصل اسلام کے نظام کی خوبصورتی ہے. اسلام میں بھی کیپٹلزم ہے، اسلام میں بھی لوگوں کو وہی نظام ہے فری مارکیٹ والا، لیکن اس میں مینجمنٹ اور کنٹرول. مینجمنٹ کیسی؟ اسلامی لاز کے ذریعے، گورنمنٹ کے دوارا. اور کنٹرول کیسا؟ خود بندے کی اپنی پاور کے ذریعے، جس کو ہم ایمان اور تقوی کا نام دیتے ہیں. ابھی ہم اسی کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کریں گے. دیکھیے مینجمنٹ کیسے کرتا ہے اسلام. مینجمنٹ کے اسلام نے ایک اصول مرتب کیا. اسلام کی نگاہ میں کیز آف اکانومی یہ تین ہیں: کیپٹل، ڈیڈیکیشن یعنی کہ محنت، اور چانس، موقع. یہ تین چیزوں سے مل کر انسان کو دولت حاصل ہوتی ہے. آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ اس پیسے کو کہیں پر لگا دیں، محنت کریں، پھر اگر آپ کا چانس لگے گا تو وہ پیسہ آپ کو اس فائدہ ہوگا، وہ پیسہ آپ کو بڑھ کر واپسی ملے گا. ٹھیک ہے. چانس کا بھی فیکٹر ہوتا ہے. کبھی کبھی وہی پیسہ وہی محنت اور کوئی چیز نہیں ملتی ہے، کبھی کبھی وہی پیسہ وہی محنت اور بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. تو چانس کا بھی ایک فیکٹر ہے. اسلام نے کیا کیا ان تین کیز کے ساتھ؟ یہ دیکھیں، اسلام نے جو کیپٹل ہے اس کو تو چینڈ کیا، اس کو بیڑیاں پہنائی تاکہ یہ کیپٹل کا جو اژدہا ہے وہ اس طرح سے آزاد نہ ہو جائے کہ وہ دنیا کی ساری چیزوں کو نگل جائے. یہ کیپٹل جو ہے ایک جن کی مانند ہے. ایک بوتل میں گویا کہ ایک جن قید ہے آپ کے پاس. اگر خوب ساری دولت ہے، آپ اس کو ریلیز کر کے جب چاہے مارکیٹ کو مینپولیٹ کر سکتے ہیں. تو اسلام نے اس کیپٹل کو چین کیا ہے. اور دوسرے جو محنت ہے، ڈیڈیکیشن ہے، اس کو اسلام نے پروموٹ کیا، اس کو پروٹیکٹ کیا ہے، اس کو پروٹیکشن دیتا ہے اسلام. محنت اصل چیز ہے اسلام میں. اور چانس کا جو فیکٹر ہے اس کو اسلام نے منیمائز کیا ہے، اس کو اسلام نے بہت لو درجہ دیا ہے. یہ تین اصول ہیں جن کی بنیاد پر اسلامی اصول و قوانین اور اسلامی معاشیات کی بنیاد پڑتی ہے. انہی تین اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے بہت سارے اصول اور قوانین بتائے ہیں. پہلا اصول یہ کہ جو آپ کی انکم سورسز ہیں ان میں حلال اور حرام کا خیال رکھا جائے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے ایمان والو کہ نہ کھاؤ اپنے مالوں کو باطل طریقے سے، غلط طریقوں سے. باطل طریقے میں بہت ساری چیزیں داخل ہو گئی، بہت ساری آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو. غلط طریقے جتنے بھی ہیں، چوری کر کے، دھوکہ دے کے، کسی کو جھوٹ بول کر، کسی کے ساتھ جو ہے وہ اسکیم کر کے، یا کوئی بھی طریقہ، وہ باطل ہو گیا. اور حلال کیا ہے؟ ان تراض منکم حلال ہے. آپس میں جو ایک دوسرے سے آپ معاملہ کریں وہ رضامندی کا معاملہ. گویا کہ یہاں سے اسلام نے یہ اصول بتا دیا کہ ہر وہ طریقہ جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث ہو، ہر وہ طریقہ کمائی کا جس میں دوسروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، وہ اسلام کی نظر میں گویا کہ غلط ہے اور حرام ہے. ٹھیک ہے. بہت ساری آیتیں پھر اس کے لیے ہیں، وقت نہیں رہا کہ میں ان سب کو بیان کروں. چوری کے لیے الگ آیت ہے، دھوکے کے لیے الگ آیت ہے، اسی طریقے سے یتیموں کا مال کھانے کے لیے الگ آیت ہے، ناپ تول میں کمی کرنے کے لیے الگ آیت ہے. یہ سب چیزیں حرام کے زمرے میں آتی ہیں. اور حلال کیا کیا ہے؟ تجارت کو اسلام نے حلال کیا ہے. پھر اسی طرح مزاربت کا جو معاملہ ہوتا ہے، یعنی اسپیکولیشن جو ہوتی ہے، کسی کی
دولت اور کسی کی محنت، اس میں بھی اسلام نے کیا کیا ہے، پروفٹ اور لاس کو برابر کا درجہ دیا ہے، یعنی اگر نقصان ہو تو اس میں بھی دونوں شریک ہوں اور فائدہ ہو تو اس میں بھی دونوں ہی شریک ہوں۔ پھر اسی طرح اسلام نے فضول خرچی اور غلط طریقوں پر، غلط راستوں پر خرچ کرنے پر پابندی لگائی۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ فضول خرچی کرنے والے، اپنے مال کو ویسٹ اسپینڈ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں، اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اب یہ فضول خرچی کیا چیز ہے، کس طریقے سے جو ہے یہ فضول خرچی معاشرے میں گڑبڑ پیدا کرتی ہے، اس کو سمجھیں۔ ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی میں یا اپنے بیٹے کی شادی میں بے انتہا پیسہ خرچ کیا، بے انتہا اس نے دولت خرچ کر دی، بہت زیادہ سجاوٹ کی، بہت زیادہ کھانے پکوائے، بہت زیادہ لوگوں کی دعوت کری۔ اب اسی دعوت میں جو اس کے ہال کو سجانے والے یا اس کی صفائی کرنے والے ہیں، اس کے گھر میں جو اس کی بیٹی ہے وہ بوڑھی ہو رہی ہے، اس کے پاس اس کو شادی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو اب یہ شخص ایسے شخص کے گھر میں کام کر رہا ہے تو کیا ہوگا، اس شخص کے اندر نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اسی کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا کام، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان جو ہے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس طریقے سے دشمنی پیدا ہوتی ہے فضول خرچی کے ذریعے۔ پھر فضول خرچی میں پابندی لگا کے ایک اور کام کیا، مال کے ساتھ جو انسان کی اٹیچمنٹ ہے، جو انسان کا لگاؤ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کم کیا۔ جب اٹیچمنٹ کم ہوگی تو ظاہر ہے انسان کمائے گا بھی کم، اس کے پیچھے بھی کم ہی پڑے گا۔ پھر اسی طرح اسلام نے محنت کے بہت سارے ذرائع کو، محنت کی بہت سارے راستوں کو اسلام نے انکریج کیا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی بکریاں چراتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں بھی مکے کے لوگوں کی چند دینار کے عوض بکریاں چرایا کرتا تھا۔ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ بھی اجرت پر کام کیا تھا انہوں نے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے ہاتھ کی کمائی کا اگر ایک لقمہ، ایک کھانا کھاتا ہے تو گویا کہ وہ اس نے نبیوں والا کام کیا۔ اللہ کے نبی بھی اسی طریقے سے اپنے ہاتھ کی کمائی کی کھایا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو لوگ آپ کے انڈر میں محنت کر رہے ہیں ان کی محنت کو پروٹیکٹ کریں، ان کو بھی کچھ ایکسٹرا دینے کی اسلام نے فضیلت بیان کری ہے کہ ان کو ان کی محنت سے بڑھ کر دیں، ان سے اتنے زیادہ کام نہ لیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اخوانکم فی الدین جعل اللہ تحت ایدیکم، کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اللہ نے ان کو، فرق بس اتنا ہے کہ اللہ نے ان کو تمہارے انڈر میں دے دیا ہے۔ تو جس کا بھائی اس کے انڈر میں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کھلائے اس میں سے جو وہ کھاتا ہے، اس کو پہنائے اس میں سے جو وہ خود پہنتا ہے، اور ان کے اوپر زیادہ کام نہ ڈالے کہ ان کو تھکا دے، اور اگر زیادہ کام ڈال رہا ہے تو ان کے کام میں خود بھی ہاتھ بٹا دیا کرے۔ سوچے ذرا آج کے کیپٹلزم کی کیا تعلیمات ہیں کہ جتنا بھی ہے، جہاں سے بھی ہے، چوسو، لوگوں کو جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے ایکسپلائٹ کرو۔ اللہ کے رسول نے کیا تعلیمات دی کہ ہر شخص کی محنت کا صلہ دو، بلکہ اس کی محنت سے بڑھ کر دو۔ اسی طرح فرمایا کہ ان اللہ یحب المؤمن المحترف، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایک ایسے مومن کو جو کہ پیشہ ور ہو، جو کسی کام سے لگا ہوا ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں کہ جو جب کوئی کام کرے تو اس کو کمال کے ساتھ کرے، بہترین انداز سے پایہ تکمیل تک پہنچائے، جس کو ہم آج کے زمانے میں پرفیکشن کہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو اس کو چاہیے کہ وہ زمین میں خود کاشتکاری کرے، اور خود نہیں کر سکتا ہو تو وہ اپنے بھائی کو کرنے کے لیے دے دے، یعنی کسی مسلمان کو کرنے کے لیے دے دے، یعنی جو ریسورسز ہیں ان کو بیکار نہ چھوڑا جائے، جو اکانومی کے ریسورسز ہیں ان کو بیکار اور فالتو نہ چھوڑا جائے۔ اسی طرح فرمایا من صنع منکم فلیحسنہ، تم میں سے جو بھی کوئی چیز بنائے تو اس کو خوبصورت کر کے بنایا کرے، یعنی پوری صنعت کاری، جو پوری پروڈکشن ہے اس کی بات یہاں پر کر دی گئی کہ بہترین اور اچھے انداز سے بنائے چیزوں کو۔ پھر اسی طرح فرمایا لا یبیع الحاضر لبادن، کہ کوئی بھی شہر کا شخص گاؤں کے شخص کے ساتھ خرید و فروخت نہ کرے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں گاؤں اور شہر کے لوگوں میں اس طریقے کا فرق ہوا کرتا تھا۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ شہر کے بھاؤ کیا ہیں،
وہ گاؤں سے اپنی چیز لے کر آ رہے ہیں، شہر کا کوئی شخص جا کر آگے سے آگے اس چیز کو خرید کر کم داموں میں خرید لیتا تھا۔ اس سے کیا ہوا؟ اس نے جو محنت کی تھی، اس نے جو اس چیز کو لانے میں، اس چیز کو اگانے میں، اس چیز کو پیدا کرنے میں جو اس کی محنت صرف ہوئی تھی، اس کو اپنی محنت کے بقدر صلہ نہیں ملا، یہ ایکسپلائٹیشن ہو گئی۔ اس پر بھی اللہ کے رسول نے روک لگائی۔ پھر اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ٹاپکس اتنے ہیں کہ ہم ان کو اگر لے کر بیٹھیں تو کئی قسطیں، کئی پارٹس میں ڈیوائڈ ہو جائیں گے، کئی 90 منٹس ہو جائیں گے، کئی 90 منٹس ہو جائیں گے۔ ایک 90 منٹس میں ہم ان سب کو کور نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کو چھوڑ دو۔ چانس کو جو منیمائز کیا اسلام نے، اس کی مثال سٹہ اور جوے کو حرام کرنا ہے۔ فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ جتنی بھی وہ چیزیں، وہ کمائیاں جن میں اصل فیکٹر چانس ہوتا ہے، ان کو اسلام نے حرام کر دیا، شیطان کا عمل قرار دے کر ان سے رکنے کی بات کہی۔ اب آج کے زمانے میں، پہلے زمانے میں تو سٹہ کھیلنا، جوا لگانا بہت مشکل ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں آپ اپنے بستر پہ بیٹھ کے، اپنی چادر کے اندر لیٹ کے آرام سے آپ گیملنگ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ایپ پر، کسی بھی موبائل ایپ پر آپ سٹہ اور جوا لگا سکتے ہیں۔ بے شمار موبائل ایپس آپ کو اس میں نظر بھی آ رہی ہوں گی، اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ تو جتنے بھی گیمز، جتنے بھی ایسے ذرائع پیداوار جس میں اہم فیکٹر چانس ہو، وہ اسلام میں قطعاً حرام ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ایسی چیزوں سے، کیا؟ عن المنابذۃ وہی طرح الرجل ثوبہ بالبیع الی الرجل، یعنی ایسی بے کرنا جس میں صحیح طور پر آج کے زمانے میں جو نمائشوں میں یا ایگزیبیشنز میں جو گیم ہوتے ہیں، کسی چیز کو آپ رنگ والا گیم ہوتا ہے، رنگ آپ کسی چیز میں ڈالیں پھر وہ آپ کی ہو جاتی ہے، تو ایسی بے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بیع منابذت ہے، بیع ملامسہ سے، اور بیع منابذہ سے۔ اسی طریقے سے لاٹری وغیرہ، یہ سب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور بھی بے شمار چیزیں ہیں۔ پھر تیسرا کام جو اسلام نے کیا وہ چیننگ دا کیپٹل، کیپٹل جو ہے اس کو چین کرا جائے، اس کو جکڑ کے رکھا جائے۔ چنانچہ جمع کرنے کی ممانعت اس آیت میں بیان کی گئی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ، وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں، اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے خیر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے۔ قیامت کے دن ان کا جمع کیا ہوا مال ان کے گردنوں میں طوق بنا کر لٹکا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دے۔ جس دن ان سب چیزوں کو آگ میں تپا کر ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو اور ان کی کمروں کو اس سے سینکا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ تمہاری دولت جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے۔ تو یہ ہے وہ دولت کا ارتکاز، یہ ہے وہ دولت، اور اس کیپٹل کے اژدہے کو مارنا، اس کو چینج کرنا، تاکہ دولت اتنی جمع ہی نہیں ہو کہ کوئی شخص ایکسپلائٹ کرنے کا سوچ سکے۔ پھر اس کے بعد دولت کو تقسیم کرنے کے لیے اسلام نے بہت سارے اصول بتائے۔ زکوٰۃ کا اصول، زکوٰۃ فرض کری گئی ہے مسلمانوں پر، فرمایا کہ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ کو لیا جائے، تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسلامک گورنمنٹ کی ذمہ داری کہ وہ زکوٰۃ لے۔ آج کے زمانے میں ایسی گورنمنٹ کہیں نہیں ہے، تو اس لیے لوگوں کو اپنی زکوٰتیں خود دینا ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ ٹو مینٹین ایکویلٹی، لوگوں کے درمیان فری مارکیٹ کی دوڑ کی وجہ سے جو ایک فرق پیدا ہو جاتا ہے، کچھ لوگ آگے اور کچھ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں، ان میں ایکویلٹی کو مینٹین رکھا جا سکے، یہ اس زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کا اصول کیا بیان کیا گیا؟ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، زکوٰۃ لی جائے گی مسلمانوں کے امیر لوگوں سے اور دے دی جائے گی مسلمانوں کے غریب لوگوں کو۔ بیچ میں نصاب ایک بارڈر لائن ہوگا، جو لوگ نصاب سے ادھر ہیں وہ اغنیاء ہیں، اور جو لوگ نصاب سے ادھر ہیں وہ فقراء ہیں، ان سے لے کر ان کو دے دو۔ یہ زکوٰۃ کا اصول ہے، تاکہ یہ ایکویلٹی معاشرے میں اور سوسائٹی میں برقرار رہے، معاشرے میں اس طریقے کی اتار چڑھاؤ نہ ہو کہ ایک شخص صرف امیر ہوتا چلا جائے اور دوسرا شخص غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے۔ اب یہ اتنا اچھا نظام ہے کہ اگر اس کو مکمل طور پر صحیح طور پر نافذ کیا جائے تو مسلمانوں میں سے تو کم سے کم غریبی ختم ہو جائے گی۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے، پہلی وجہ کہ ایک تو زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کا نظام ہمارے یہاں کوئی نافذ نہیں ہے، ایک جگہ سے کوئی مرکزیت نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ زکوٰۃ کے جو نصاب اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، زکوٰۃ کے جہاں پر خرچ کرنے کی جگہیں بتائی ہیں، کہاں کہاں زکوٰۃ دی جائے، وہاں پر مکمل طور پر زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ ہماری زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ کہاں جاتی ہے؟
مدرسے یا پھر کسی مانگنے والے کو۔ اصل جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان میں یہ لوگ بھی ہیں، مانگنے والے بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما صدقات للفقراء، معاشرے کے غریب لوگ جو مانگتے نہیں ہیں وہ غریب، والمساکین، اور وہ لوگ جو بھوکے رہتے ہیں اور بھوک کے باوجود بھی ان کے پاس مانگنے کے وسائل نہیں ہیں۔ پھر آتا ہے بعد میں کہیں جا کے والسائلین، مانگنے والے۔ ہماری ٹوٹل زکوٰۃ سائلین پہ جاتی ہے، مانگنے والوں پہ، یا پھر مدرسوں میں چلی جاتی ہے۔ نتیجہ کہ جو بیگر ہے اسلام میں، جو بھیک منگی ہے، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے مسلمانوں میں، اور مدرسوں کی بلڈنگز اونچی اونچی بن رہی ہیں، اصل غریبی کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ خیر یہ الگ ایک لمبا ٹاپک ہے، اس کو یہیں پر ہی چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انفاق اور صدقات بہت سارے رکھے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہا کرو، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، لوگوں کے مالوں میں مانگنے والے کا بھی حق ہے اور محروم شخص کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے جس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، کہ ہمارے پاس جو کچھ بچا ہوا مال ہے اس کو ہم اپنے پاس نہ رکھ کر اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ ہم اس کو آخرت کے بینک میں جمع کروا دیں، آخرت سیونگز بینک۔ یہاں پر آ کر اسلام اور کیپٹلزم کا جو اصول ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے، اس میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے، کیپٹلسٹ سمجھتا ہے کہ جو خرچ کر دیا وہ ختم ہو گیا اور جو سیونگز ہیں وہ باقی ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ جو کھا لیا وہ خرچ کر دیا وہ باقی ہے، اور جو ہمارے پاس بچا ہوا ہے اس کا بھروسہ نہیں کہ کون وہ استعمال کرے، ابھی ہماری موت ہو جائے تو ہمیں کوئی اور وہ استعمال کرے۔ اسی طریقے سے کیپٹلسٹ سمجھتا ہے کہ جو خرچ کیا وہ کھو گیا، اسلام کہتا ہے کہ وہ پلٹ کر تمہارے پاس آئے گا، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم۔ ٹائم ہو گیا، اب تھوڑا سا ہی بچا ہے، تقریباً 10 منٹ اور لگیں گے، اگر آپ لوگ کہیں تو میں آگے کنٹینیو کروں، نہیں تو یہیں پر ہی دی اینڈ کر دیں۔ جی چلے ٹھیک، آگے چلیں۔ پھر اسلام نے اس کے علاوہ بانٹنے کا جو نظام بنایا اس میں ایک ہے میراث، انہیریٹنس۔ انسان جب مر جائے تو اس کے بعد اس کی دولت کسی ایک شخص کے قبضے میں نہ جائے، بلکہ وہ اس کے مختلف ورثاء میں ڈیوائڈ ہو۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان۔ مردوں کے بھی حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، کسی ایک شخص کو اس پوری دولت پر حق جمانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر اسلام نے دولت کو اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اس کو روک کر رکھنے کا حکم نہیں دیا، جمع کر رکھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کہا کہ اس کو خرچ کیا کرو، اقتصاد کا حکم دیا۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ کر نہ رکھا کرا۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ دولت کا جو ریسورسز ہیں ان کا صحیح طور پر استعمال نہیں ہوگا تو وہ معاشرے میں صحیح طور پر برکتیں اس کی حاصل نہیں ہوں گی۔ پھر اسی طریقے سے ایک جو بہت بڑی بلا ہے اس کو اسلام نے مکمل طور پر ختم کیا، رشوت کو۔ فرمایا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، کہ لوگوں کو اپنا مال یا اپنے مال کو اس چیز کا ذریعہ نہ بناؤ کہ تم بڑے افسران کو یا بڑے لوگوں کو اس سے رشوتیں دیتے پھرو۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے، ترجمہ تو نہیں کیا میں نے۔ رشوت کیا چیز ہے؟ اصل میں رشوت جو ہے وہ معاشرے کے پورے مزاج کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ آپ دیکھیے شروع میں جب کوئی شخص رشوت دینا شروع کرتا ہے یا کوئی شخص رشوت لینا شروع کرتا ہے تو ایک شرم اور جھجک سی ہوتی ہے، ہلکی کرتے وہ شرم اور جھجک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ آپ کے جو جائز کام ہیں، وہ کام جو آپ کے حقوق ہیں جو آپ کو ملنے چاہیے تھے، وہ بھی بغیر رشوت کے نہیں ہوتے۔ یہ ایسا خون ہے جو منہ کو لگ جاتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ اسی طریقے سے پھر ہورڈنگ کی اسلام میں سخت ممانعت ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو ہورڈنگ کر کے رکھے، جمع کر کے رکھے، اور سوسائٹی میں اس کی ضرورت ہو، وہ اس لیے اس کو جمع کر کے رکھے کہ اس کے ریٹ بڑھ جائیں تب میں نکالوں گا، جیسے کہ آج کے زمانے میں ہو رہا ہے کیپٹلزم میں۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ کتنا مال اور کتنے دولت اور کتنا کھانا جو ہے خراب ہوتا ہے اس ہورڈنگ کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحتکر الا خاطئ، ہورڈنگ از نتھنگ بٹ سن، ہورڈنگ جو ہے وہ ایک گناہ ہے۔ اور پھر خاص طور پہ اس میں جو ایٹیبلس ہیں، جو کھانے والی چیزیں ہیں، ان پر خاص زور دیا گیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کھانے پینے کی چیز 40 دن تک روکے رکھی تو اللہ تعالیٰ اس سے بری ہو گیا، اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔
اسی طرح پھر انشورنس کو اسلام نے حرام کیا. بعض چیزیں تو دیکھنے میں بڑی اچھی اور خوشنما نظر آتی ہیں لیکن حقیقت ان کی بھی وہی ہوتی ہے. گہرائی سے آپ دیکھیں گے تو ایک انشورنس کی اصل کیا ہے. ایک لائف انشورنس کو آپ اپنی سائڈ میں رکھیں, وہ انشورنس دیکھیں جو ایک فیکٹری لگانے والا یا ایک دکان چلانے والا اپنی دکان کا یا فیکٹری کا انشور کرتا ہے. کیا چاہتا ہے وہ کہ اس کی اگر دکان پر کوئی قدرتی آفت یا بلا نازل ہو تو اس کا نقصان اس کو نہ ہو. اس کا نقصان کس کو ہو؟ پھر کہاں سے وہ انشورنس کی رقم ادا کرتا ہے؟ پریمیم بھی تو دیتا ہے وہ ہر مہینے اور ہر سال. وہ پریمیم کی جو رقم ہے وہ کس پر ڈلتی ہے؟ جو چیز وہ اس فیکٹری میں بنا رہا ہے اس میں وہ چیز انکلوڈ ہوتی ہے. گویا کہ ایک کنزیومر یا ایک کسٹمر جب وہ چیز خریدتا ہے تو اس میں اس کی اصل رقم کے ساتھ ساتھ اس دکاندار یا اس فیکٹری والے کے مستقبل کے انشورنس کی قیمت بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے. وہ پریمیم کی قیمت بھی اسی کے اندر شامل کرتا ہے. تو بوجھ سارا کس پر پڑا؟ کسٹمرز پہ پڑا, عوام پہ پڑا, جنتا پہ پڑا. اس لیے انشورنس کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا. پھر اسی طرح پھل آنے سے پہلے باغ کی بے کو حرام قرار دیا کہ ابھی پھل آئی نہیں ہے اور آپ باغ کو بیچنے لگے, اس کو بھی حرام قرار دیا گیا. پھر اسی طرح انسانی جذبات اور انسانی انسیکیورٹیز کو استعمال کر کے آپ پیسہ کمائیں, اس کو بھی اسلام نے حرام کیا. فحاشی پھیلا کر, غریب الٹی سیدھی چیزیں, گندی چیزیں پھیلا کر آپ پیسہ کمائیں, انسان کے جنسی جذبات کو ابھار کر آپ پیسہ کمائیں, اس کو بھی اسلام حرام کیا. فرمایا لا تبیعوا القینات ولا تشتروهن وثمنهن حرام. ناچنے بجانے کی چیزیں ان کو نہ بیچو نہ خریدو اور ان کا پیسہ کیا ہے؟ حرام ہے. پوری ہماری فلم انڈسٹری اس سے ختم ہو گئی. پھر اسی طرح سے سب سے بڑی چیز اور سب سے خطرناک چیز جس کو اسلام نے جس پر بندش لگائی ہے وہ سود ہے. اس سے بڑی کوئی خرابی دنیا میں نہیں, اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں, اس سے زیادہ خراب چیز کوئی دنیا میں نہیں. کیپٹلزم کی بنیاد سود ہے اور اسلام نے سب سے زیادہ بڑا گناہ شرک اور کفر کے بعد اس سود کو قرار دیا. کیپٹلسٹ یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سود حاصل ہو, زیادہ سے زیادہ پیسے کو کمائے, اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ پیسے کی اتنی پاور ہی نہ ہو کہ وہ پیسے کو کما سکے. اسی لیے اسلام نے سود کو حرام قرار دیا. پھر ایک لمبا اور تفصیلی موضوع ہے یہ سود کا, ٹائم نہیں رہا کہ میں اس پر اب ایکسپلینیشن کروں. مختصر الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سود کے تعلق سے جو ورڈنگ کی ہے وہ کتنی خطرناک ہے, کتنی بری ہے, کتنی دل دہلا دینے والی ہے. الذین یأکلون الربا, وہ جو سود کھاتے ہیں, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ شیطان نے ان کو چھو کر مس کر دیا ہو, ان کو خبطی بنا دیا ہو, ان کے حواس ختم ہو جاتے ہیں, مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے وہ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی ورڈنگ ہے سود کے بارے میں. آیت کو اسکپ کر کے دوسری آیت پر آئیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل. اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے, مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. تو یہ کیپٹلسٹ سے پھر مختلف ہو گیا اسلامی نظریہ. کیپٹلسٹ کہتا ہے کہ سود سے جو ہے وہ دولت بڑھتی ہے, اسلام کہتا ہے کہ سود سے دولت گھٹتی ہے. پھر تیسری آیت دیکھیں, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو سن لو کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. ایک اور پھر دل دہلانے والی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, الربا 70 حوبا وایسرها ان ينكح الرجل امه. سود کے 70 گناہ ہیں اور سب سے کمتر یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. سوچ بھی نہیں سکتا کوئی, کہتے ہوئے اس بات کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اس گناہ کی شناعت اور اس گناہ کی برائی بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے. پھر سود کے معاشرے پر جو نقصانات ہیں فگر اینڈ فیکٹس کی روشنی میں جن کو سامنے کیا گیا ہے ان کے بارے میں ڈیٹیل میں نے بتا دی تھی جب میں سورہ بقرہ کی آیات پڑھا رہا تھا. کس طریقے سے ان امپلائمنٹ اور انفلیشن سوسائٹی میں بڑھتی ہے اس سود کی وجہ سے. اب سود جو ہے وہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ انسان اس کو چھوڑ دیں, اسکپ کر دیں, اس لمبا ٹاپک. اس کے بعد اب آ جائیں اسلام کے کنٹرول کی طرف. یہ تو ہو گیا اسلام کا مینجمنٹ جو اسلام نے شریعت کی صورت میں ہمیں دیا. اب کنٹرول کس طریقے سے اسلام کرتا ہے اکانومی کو, وہ انسان کی اپنی جذبات کے اوپر ہے. انسان کے اندر اسلام ایمان اور تقوی کو ڈیولپ کر کے اس کو اس قابل بناتا ہے کہ اس کو اس بات کا یقین دلا دے کہ کوئی بھی چیز جو ہے دنیا میں پائی جانے والی وہ حقیقی نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز
ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے دنیا کی ہر چیز سے دل لگانا بیکار اور بے فائدہ ہے۔ اسی پر دراصل اسلام کی بنیاد قائم ہے، اور ہماری زندگی صرف یہ دنیاوی زندگی نہیں بلکہ اصل زندگی موت کے بعد کی ہے۔ اسلام کا اصل مسئلہ اس زندگی سے متعلق ہے، اس زندگی سے نہیں۔ گویا کہ ہمارے ایمان بنیادوں میں سے دنیا کی ہماری ایمانی بنیادوں میں دنیا کی زندگی کا جو ریشو اور پروپورشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ عارضی اور فانی ہے جبکہ وہ ابدی اور ہمیشہ کی ہے۔ اسی کو قرآن نے ایک آیت میں بیان کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بندے کے اندر جب یہ ایمان اور تقوی ڈیولپ ہوگا تو پھر سوسائٹی میں جو ایک نقشہ سامنے آئے گا اکانومی کا بھی، وہ مختلف ہوگا۔ ایک انسان کے اندر جب ایمان اور تقوی ہوگا، اس کو جب اس بات پر یقین ہوگا کہ مجھے میرے حصے میں جتنا ہے اتنا ملنا ہے، تو پھر وہ کیوں سامنے والے دکان والے کا نقصان چاہے گا۔ یہی تقوی اور ایمان انسان کو ایسی چیزیں کرنے پر ابھارے گا جو کیپٹلسٹ انسان یا دنیا دار انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ تقوی اور ایمان ہی انسان کو خیانت کرنے سے باز رکھے گا۔ یہ تقوی انسان کو یہ احساس کرائے گا کہ زندہ رہنے کا حق اور کمانے کا حق صرف مجھے نہیں بلکہ میرے ساتھی دکاندار کو بھی ہے، میں اس کا بھی بھلا چاہوں۔ یہ تقوی ہی انسان کو اسلام کے مختلف اعمال پر اور مختلف چیزوں پر عمل کرواتا ہے۔ اس کی بھی ایک لمبی ڈیٹیل ہے، لمبی تفصیل ہے۔ بار بار جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو احکام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اس طریقے کی باتیں بیچ بیچ میں آتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ تقوی دراصل اسلام کا وہ انویزیبل ہینڈ ہے جو ایک مومن کو سیدھے راستے پر گامزن رکھتا ہے۔ یہ ایمان ایک مومن کا انویزیبل ہینڈ ہے جو اس کو مکمل طور پر صحیح راستے پر چلاتا رہتا ہے، اور یہ ایسا انویزیبل ہینڈ ہے جو ہمیشہ اور ہر شخص کے لیے برابر ہے۔ یہ کسی دنیاوی قانون کی طرح نہیں ہے کہ کسی امیر کے بچے کو یا کسی سرکاری ملازم کو یا سرکاری آدمی کو تو وہ قانون نہیں چلے گا اور کسی عام آدمی کے لیے وہ قانون ہوگا۔ ایسا کوئی قانون نہیں، کہ ایمان اور تقوی کا قانون ہر شخص کے لیے یکساں ہے۔ پھر اسلام کا جو نظام ہے وہ یہیں پر ہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کا ایک نظام معاشیات دوسرا بھی ہے جس کو ہم اس لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں، ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف اسپریچول سوشلزم۔ یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ نظام ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے زندگی گزاری۔ ہمیں اگرچہ اس کا حکم نہیں دیا لیکن زندگی گزار کے دکھائی، یہ دکھا دیا کہ یہ بھی ایک سوشل ویلیو ہے، یہ بھی ایک معاشرے کی اونچی اقدار ہے جس پر آپ زندگی گزار سکتے ہیں، جس پر آپ کی معاشرے کی بنیاد پڑ سکتی ہے۔ وہ کیا؟ اس کے 3 اصول۔ پہلا یہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، دنیا میں جو کچھ ہے اس کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہماری حیثیت اس کے لیے صرف ایک امین کی ہے، ایک امانت دار کی ہے۔ دوسرے، دنیا میں جو کچھ ہم کماتے ہیں، مال و دولت کے تعلق سے جو کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے، وہ سب کا سب صرف اور صرف فضل اللہ ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ چاہے گا تو وہ ہمیں ملے گا، نہیں چاہے گا تو وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ وہ ہماری کمائی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور تیسری چیز ہے فقر اختیاری، اختیاری فقر، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ چاہتے تو وہ بہت سارا مال و دولت کما سکتے تھے، بہت سارا خیر اکٹھا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر غریبی کو اوڑھے رکھا۔ کیوں؟ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین میں لگنے کی خاطر۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام کے تعلق سے یہ آخری بات کہہ کر اب میں بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے جو یہ اتنا اچھا اور اتنا پیارا نظام یہاں پر بیان کیا گیا، کیا یہ معاشرے میں اپلیکیبل بھی ہے؟ کیا یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ معاشرے نے اس نظام کو دیکھا ہو، یا اگر اس نظام کو نافذ کیا جائے تو معاشرے میں کون سی اچھائیاں اور کون سی خوبیاں پیدا ہوں گی؟ اس کا نظارہ اگر ہمیں کرنا ہو تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے بعد کے زمانے میں خلافت راشدہ کا جو زمانہ ہے اس میں اچھے سے کر سکتے ہیں۔ ہمیں مکمل طور پر اس میں نظر آ جائے گا کہ اسلامی نظام معاشرات کی کیا خوبیاں رہی ہیں۔ چنانچہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ ایک شخص اپنی دولت کو لے کر نکلتا ہے کہ کوئی ہو اس کو لینے والا، کوئی ہو اس کو ایکسیپٹ کرنے والا، اس کا صدقہ لینے والا، اور کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملتا۔ یہ وہ نظام تھا، یہ وہ نظام تھا کہ جب اس کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ نقطہ عروج کو پہنچ چکا تھا۔ جب لگتا تھا کہ زمین پر بسنے والی یہ مخلوق انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں، جن کو اپنے انسانی وجود کے تقاضوں سے زیادہ پوری انسانیت کی فکر ہے، جن کے رہبر اور حاکم اصل حاکم نہیں بلکہ قوم کے خدمت گار ہیں، جن کے یہاں برکت اور آسمانی نعمتوں کا حال یہ تھا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ اور صدقات کو لے کر مستحقین کو ڈھونڈتے پھرتے تھے لیکن کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا، جن کی قدموں کی چاپ سے شیطان اور اس کے کارندے بھی تھر تھر کانپتے تھے۔ تو یہ وہ یادداشت ہے جس کو انسانی ذہن پر ایک خوبصورت اور پیارے خواب کی طرح سے انسانی ذہن پر یہ محو جو اس کے ذہن پر نقش ہے۔ اور اس دور میں جو انسان مختلف تجربے کر رہا ہے، جیسا بھی آپ نے دیکھا سوشلزم آیا جس میں بہت ساری اصلاحات ہوئی، تو وہ دراصل انسان اسی خواب کو گویا کہ ریئلائز کر رہا ہے یا مس کر رہا ہے اور تلاش کر رہا ہے وہ دور اور اس کے لوگ واپس آئیں اور انسانیت کو ان شکنجوں سے نجات دلائیں جس میں انسانیت نے اپنے آپ کو جکڑ دیا ہے۔ اور یہ بھی ریئلٹی ہے کہ وہ دور پھر سے آ کر رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ دور اسی وقت کے لیے تھا اور ختم ہو گیا، اگلا دور اسی کا ہے۔ اب اگر دنیا میں کوئی اور نظام نہیں لایا گیا تو اسلام کو نہیں لایا گیا، وہ دوبارہ سے کمیونزم آئے گا، یہ حقیقت ہے۔ دنیا ایک دفعہ پھر اسی خواب کا مزہ چکھے گی، جلد یا بدید وہ حسین منظر نامہ اس دنیا کے سامنے مزید وسیع پیمانے پر پیش کیا جائے گا۔ اب میں کچھ شعروں کے ساتھ آپ سے جو ہے رخصت ہوں گا۔ علامہ اقبال اس بات کو اس طریقے سے فرماتے ہیں، جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ یعنی یہ حقیقت نمودار ہوئی تھی دور نبی میں، ان کے بعد دور خلافت میں، اس میں بھی، لیکن اب اس حقیقت پر گویا کہ پردے پڑ گئے، بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہے۔ اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حقیقت پھر سے نمودار ہو، دنیا انسانیت پھر اس دور کا مزہ چکھے۔ اسی انتظار میں اور اسی کوششوں میں اللہ کے بندے لگے ہوئے ہیں، اور بہت قریب ہے وہ دن جب ظلم کی سیاہ رات کو چیر کر عدل و انصاف کا سورج طلوع ہو۔ ابلیس اور اس کے کارندوں کو اسی بات سے خوف ہے۔ اقبال کہتے ہیں اسی ابلیس کی زمانی عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ اب یہ شعر میں اس کو ایکسپلین کرنے کا ٹائم نہیں ہے، جس کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو بہت مزہ آئے گا ان شعروں کو پڑھنے میں۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموں سے زن مرد آزما مرد آفرین۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و آقا نہ گدائے رہنشین۔ یہ وہ ہے تصور، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت کا، سیاسی نظام میں حریت کاملہ کا تصور، ابدیت صرف اللہ کی، نظام اور قانون صرف اللہ کا۔ آگے اقبال کہتا ہے جو آج کے ہمارے اس ٹاپک سے متعلق ہے، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جو آخر میں ابلیس نے اپنے کارندوں کو سنائی۔ ابلیس کی زمانی گویا کہ اقبال سنا رہے ہیں۔ پھر اپنی پالیسی کو بھی ابلیس نے آخر میں ڈسکرائب کیا، کیا کہہ رہا ہے وہ؟ چشم آدم سے رہے یہ پوشیدہ آئی تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ مومن ہے محروم یقین۔ اگرچہ کہ انسان کی آنکھوں سے یہ چیز ابھی چھپی ہوئی ہے، یہی بات اچھی ہے، اور یہ غنیمت ہے کہ مومن جو ہے وہ سوتا ہی رہے، اس کو یقین نہ آئے اپنے دین پر اور اپنے نظام پر۔ اب ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس نظام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز تو ہم نے اس کو جان لیا، ہم نے اس کو سمجھ لیا، نافذ ہم کر نہیں سکتے، ہمارے پاس اتنی پاور نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ پھر ہم کیا کریں؟ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے اس کی وسعت کے بقدر، ہر انسان اتنا کرے جتنا وہ کر سکتا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ اسی کا انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے۔ تو ہم اپنی حد تک مکمل کوشش کرتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں جو کہ ناجائز ہیں، جس کو اسلام نے ناجائز سمجھا۔ ظاہر ہے سود سے ہم بچنا چاہیے، دھوکے سے ہم بچ سکتے ہیں، بچنا چاہیے، کسی کو اسکیم کر کر پیسہ کمانے سے ہم بچ سکتے ہیں، بچنا چاہیے، سامان تجارت کے ایپ چھپانے سے ہم بچ سکتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک؟ یہ ہے اصل چیز اور یہ ہے اصل نظام جس کو دنیا میں نافذ ہونا ہے۔ اس کے بارے میں یہ پہلی سیڑھی اس کو جاننے کی، یہ ہم نے آج کے اس میں مکمل طور پر پڑھ لیا۔ بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں اور بھی آئی ہوں گی، بہت سارے سوالات آئے ہوں گے، بہت سارے اشکالات بھی آئے ہوں گے،
لیکن ان کو ہم یہاں پر ابھی ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم پہلے ہی اوور ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب بہت ساری اس میں ڈسٹربینس بھی رہا, وائس کا ڈسٹربینس رہا, بہت ساری پریشانیاں رہیں آواز کی اور ہر چیز کی, تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. باقی جتنا بھی ہوا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آگے بھی ہمیں اور بہتر انداز میں اور بہتر طریقے سے اس کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف 90 منٹ میں نہیں بلکہ اور زیادہ مکمل طور پر اس طریقے سے کہ ہم جاننے والے بن جائیں کہ اصل قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے. کیسے جانیں گے؟ یہ ہم قرآن پڑھ کر جانیں گے, قرآن کو سمجھ کر جانیں گے. تو ہم اس پورے نظام کو ہم نے کہاں سے اخذ کیا؟ قرآن سے اخذ کیا, قرآن سے حاصل ہوا. تو ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ قرآن کریم ہماری زندگی کا حصہ ہو جائے. قرآن کو ہم اس طریقے سے پڑھیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا دستور ہے, صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے, صرف دہرانے کی کتاب نہیں ہے, صرف مردوں لوگوں کے پاس پڑھنے کی کتاب نہیں ہے, صرف عربک ٹیکسٹ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے, بلکہ یہ اس لیے ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے گواہ بن جاؤ لوگوں کے اوپر. یہ اس لیے ہے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں, تاکہ لوگ ایک ایسا نظام نافذ کریں جس میں ہر شخص کو اس کا حق ملے, جس میں کسی بھی قسم کی نہ حق تلفی نہ ہو, جس میں کسی بھی قسم کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو, جس میں کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی کوئی ظلم نہ ہو. ایسا نظام ہو جس کا نمونہ خلافت راشدہ نے پیش کیا, جس کا نمونہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دکھایا گیا, جس کا نمونہ اسلامی خلافت کے دور میں دکھایا گیا. اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہماری کوششوں کو قبول فرمائے, ہمارے اس جاننے کو اور اس پڑھنے کو قبول فرمائے, اور ہماری اس طلب کو مزید بڑھائے کہ ہم اس کے بارے میں اور زیادہ جاننے والے اور زیادہ کھوج کرنے والے بنے. آمین یا رب العالمین.